کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے گھر جا کے اپنی وائف کو مارا, میری وائف پریگننٹ تھی, ان کا حمل ضائع ہو گیا. اللہ کیوں مارا؟ جو یوتھ کالج لائف میں آ کے پریشان اور ڈپریشن اور انزائٹی کے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پیشنٹ شکار ہو جاتے ہیں نا, کہ ہم نے جو ہے نا وہ شادی بھی کرنی ہے, شادی سے پہلے جاب ایکوائر کرنی ہے, اچھی جاب. چپ کر کے سن رہا ہوتا ہوں, کچھ دیر بعد کنورسیشن میری طرف آتی ہے کہ مولوی صاحب آپ چپ ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار میں آپ کی موٹیو میں ٹرینر رہا ہوں. اوہ اچھا آپ ٹرینر رہے ہیں. یو نو اٹ گنا ٹیک ٹائم ٹو بی, مجھے اس ویلیو پہ پہنچنا پڑے گا کہ میں یو نو 30, 40, 50 ایئرز اولڈ ایک مین کی سیلری کو ہٹ اپ کروں. صحیح ہے. So, you know, I want to do نکاح. میں آپ کو بتاؤں, میں نے آج تک اپنے امی ابو کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. میں خود شادی شدہ ہوں. ماشاءاللہ. اب یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ مجھے پتا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے, مجھے پتا ہے کہ آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں. آپ کی کیا جرنی رہی, آپ نے کس طرح چینلائز کیا اپنے آپ کو, فائنینشلی کس طرح اسٹیبل کیا, آپ کی کوئی پہلی جاب ہوئی یا آپ نے نکاح کرنے کے لیے جاب کرنے کے لیے عہد کیا؟ تو نا پاکستان میں یوتھ کو نا انگلش کا, اور جو لوگ انٹرنیشنل جاب کرنا چاہتے ہیں ورک فرام ہوم بھی, ان کو نا انگلش کا بہت پرابلم ہوتا ہے. تو آپ کو انگلش کا پرابلم ہوا تھا, اگر ہوا تھا تو آپ نے اس کو سالو کیسے کیا کہ اگر کسی کو ہے تو وہ اپنے یو نو اصلاح کر سکے اس میں اور بیٹر بن سکے؟ ایک یہ کہ ان دونوں کا آپس میں شدید پیار ہو, ان کی محبت ہو, ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو, اور وہ دونوں دین کا کام کرنے والے ہوں. تو یہ دونوں مل کے میاں بیوی ایسے کام کر جاتے ہیں جو نسلیں نہیں کر پاتی. ایگزیکٹلی. کہ جب آپ جاب کے بعد یو نو 9 to 5 یا اگر آپ 10 to 6 کہہ رہے ہو, آپ صبح سے لے کر شام تک آفس کو سرو کرتے ہو, گھر آتے ہو, کھانا کھاتے ہو, اس دیر میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا. پھر آپ نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, کیونکہ اف یو آر اے جنٹل مین یو ہیو ٹو اسپینڈ یور ٹائم ود یور فیملی. اس کے بعد خود کو بھی ٹائم دینا, تو اس میں ٹائم ہی نہیں بچتا جو خود والا ٹائم ہے. تو 8-9 بج گئے جو ہم سو گئے, اور وہی لوپ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا. لوگ آتے ہیں آگے کہتے ہیں جی کہ یہ ہم بچے کو سکھانا چاہتے ہیں, یہ سکھانا چاہتے ہیں, کر کے دکھاؤ. یو نو ویری پراؤڈ پاکستانی موومنٹ. آپ یو ایس اے کے بندے کو ٹرین کر رہے ہو, یو نو ہو آر مور ہیو ہائی ایفیشینسی ایجوکیشن دین اس. لیکن سچی بات ہے اس میں کیا ہے, مطلب وی آر سپوزڈ ٹو ڈو اٹ, رائٹ؟ ایگزیکٹلی, دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. وی آر سپوزڈ ٹو ٹیچ دیم. واللہ ہینڈ آن مائی ہارٹ, میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں. مجھے نہیں فرق پڑتا میں کس کمپنی میں جاب کر رہا ہوں یا میں کس کمپنی میں جاب نہیں کر رہا, یہ سارا کچھ خود ہی ہوتا رہتا ہے. لائک پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے, اس کو بھرنے کے لیے کام کرنا ہے, جاب کرنی ہے. ہم لوگ نا دانش بھائی غلام ہیں, ہمیں اللہ پہ توکل نہیں ہے. اصل میں آپ کی لائف میں یو نو آپ نے ایک ویڈیو میں ہمیں ذکر کیا تھا کہ مینٹور ان یور لائف از ویری امپورٹنٹ ٹو اسکیل اپ ٹو فار سکسیس. تو آپ کی لائف میں کس اسٹیج میں آپ کو یہ احساس ہوا کہ مینٹور از امپورٹنٹ, اینڈ آپ کا مینٹور کون تھا, اینڈ ہاؤ ہی چینج یور لائف؟ تو آئی تھنک میں یہ جو سارا کچھ کر رہا ہوں, جو بھی دین کا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میرے بھائی کو, میرے والد صاحب کو, میری امی کو, فیملی کو اتنا ہی اثر مل رہا ہے انشاءاللہ. واللہ یور وائف کین میک یور لائف ہیل, اور یور وائف کین میک یور لائف ہیون. ناٹ جسٹ دس لائف, آپ کی بیوی آپ کو یا جنت میں لے کے جائے گی یا جہنم میں لے کے جائے گی. آگے پرسنل گروتھ نا یہ بڑا اچھا سوال ہے. آپ نے جو یوتھ اگر کسی چیز پہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ, جو کارآمد انویسٹمنٹ ہے نا, وہ پرسنل گروتھ پر ہے. آپ کا پرسنل برانڈ بنانے پہ جو آپ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہو نا, پرسنل برانڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے. پرسنل برانڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے, اپنا جو برانڈ آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو بنایا اس کو آپ نے پالش کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ایوری ون. آج ہمارے ساتھ میرے بہت پیارے بھائی, میرے بہت اچھے استاد بھی ہیں, اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے ہمیں. آج ہمارے ساتھ دا اسٹوڈنٹ آف نالج, این آپٹمسٹ اینڈ اے پراؤڈ پاکستانی, مسٹر اسد خلیل. السلام علیکم اسد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے؟ الحمد للہ. اسد بھائی تھینک یو سو مچ. میں چاہ رہا تھا کہ آج جو ہمارا یو نو ویڈیوز ہیں آن کال سینٹر, اس کال سینٹر جاب حرام اور حلال, یو نو اس ٹاپک سے ہٹ کے وی شوڈ ٹیل دا آڈینس کہ ہو از اسد خلیل. اسد خلیل بھائی کی ایکچولی اسٹرگل کیا ہے, اور اسد بھائی کے پیچھے کیا ہے. And towards the end of this they will be very disappointed کہ this is Asad Khalil, we don't want to see his YouTube videos anymore. بڑے انشاءاللہ, نہیں بڑے انشاءاللہ I know audience will learn a lot. میں بہت کچھ سیکھنے کو یو نو آپ سے ملے گا, آلریڈی ملتا رہتا ہے, اینڈ آئی ایم شیور انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو اسکپ نہیں کرنا ہے, سارا پوڈ کاسٹ دیکھنا ہے, تاکہ آپ کو شاید اتنی سی بھی بات آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو جائے. کیوں انشاءاللہ, لیٹس سی, دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا پریزنس سے ہٹ کرنا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, ہو از اسد خلیل. اسد خلیل بھائی ہے کون؟ اللہ اکبر, سچ اے ڈیفیکلٹ کوسچن دس از. اسد خلیل کون ہے؟ اچھا, آئی تھنک میں ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں, جو کہ
اللہ کا جو نالج، اللہ نے جو ڈیوائن نالج ہے، وحی کا علم ہے، وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور سوسائٹی میں امپیکٹ ڈالنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا نا قرآن میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو وہ وحی کا علم سیکھ کے سوسائٹی میں امپیکٹ ڈالنا چاہتا ہے اور تیسری سٹیج پہ جنت میں جا کے اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ، انشاءاللہ آمین. میں سمجھتا ہوں آج ہی اگر پوڈ کاسٹ یوتھ دیکھ لے گی نا، اور جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بہت فائدہ حاصل کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، اٹ ڈپینڈز. یعنی کہ اگر دیکھیں جو آڈینس ہوتی ہے نا وہ بھی ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے. اگر دیکھنے والا واقعی کسی چیز سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو سبق تو اٹس آل اراؤنڈ اس، تو ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے. میں کہتا ہوں یہ پوڈ کاسٹ جو ہے نا، یہ آپ نے مس نہیں کرنا، اسکپ نہیں کرنا. آپ کو آج اسد بھائی سے بہت کچھ سیکھنے ملے گا انشاءاللہ. اسد بھائی یوٹیوب پریزنس آپ کی ماشاء اللہ، آپ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. روڈ ریج ہو گیا، تو کال سینٹرز ہو گئے. ہیلو مسٹر اینڈرو، آئی ایم کالنگ فرام مائکروسافٹ ٹوڈے. تو میں کہتا ہوں اس پریزنس کے پیچھے جو اسٹرگل، جو ایجوکیشن، جو ہارڈ ورک، جو ڈیڈیکیشن ہے آپ کی، آج وہ آڈینس کو پتہ چلے، تاکہ اگر ان کو کچھ سیکھنے کو ملے آپ کی لائف سے، تو دیٹ وڈ بی اے ویری ویلیویبل لیسن فار یو. بس یہ ہے کہ اصل میں جو یوٹیوب چینل بنانے کے پیچھے سوچ تھی نا، وہ یہ کہ میرے ٹیچرز نے، میرے مینٹورز نے مجھے کہا کہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں ان کو ایز اٹ از آگے پہنچا دوں. سو دس از دا جسٹ بیسک پرپز بیہائنڈ دس یوٹیوب چینل، کہ جو چیزیں میں نے ابھی تک سیکھی ہیں، بہت لمیٹڈ چیزیں، وہ اسی طرح سے جو میرے سے ابھی میری جرنی میں پیچھے ہیں وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. اسد بھائی آپ کی پیدائش کدھر کی ہے؟ میں اسلام آباد میں ہی پیدا ہوا تھا. سو بیسکلی ہم لوگ ہیں فیصل آباد سے آگے ایک شہر ہے تاندیا والا، تو وہاں سے میرا داد کا بھی وہاں کا ہی ہے اور میرا نان کا وہ بھی وہاں کا ہی ہے. تو تھوڑی سی گلیوں کا فرق ہے بیچ میں. تو ابو تقریباً آج سے 35 سال پہلے گیو اور ٹیک اسلام آباد آ گئے تھے اور انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں جاب کی. تو یہ جو NHA اسے کہتے ہیں، یہ سڑکیں وغیرہ اور خاص طور پہ جو آپ کی موٹر ویز ہے نا، یہ ساری NHA کی ذمہ داری ہوتی ہے بنانے کی. تو ابو یہاں پر آ گئے. سو آئی واز بورن ہیئر ایز ویل اباؤٹ 30 years ago، اور پھر اسلام آباد میں ہی رہے، اسلام آباد میں ہی بڑے ہوئے، یہاں پہ ہی سارے معاملات. میں نے پڑھا تھا شروع میں IMCB G104 سے، اسلام آباد ماڈل کالج 4 بوائز G104 اسلام آباد، 1 سے لے کے FSC تک. جیسے برگر بچے ہوتے ہیں نارمل زندگی، بس اسی طرح سے گزری. برگر بچے آج کل کے فارم میں تو نہیں ہے، وہ کار گئے اور ڈرفٹ وغیرہ مارنا اور اس طرح تو نہیں؟ نہیں اس طرح کا نہیں. آئی ایکچولی بلانگ ٹو اے ویری لوور مڈل کلاس فیملی. تو کوئی اس طرح کی ڈرفٹیں مارنا اس طرح کا تو کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں. بس ویری ہمبل بگننگز اینڈ اسٹل از ویری ہمبل الحمد للہ. اچھا، ویری نائس، ماشاء اللہ. اچھا بھائی، جیسے بچپن میں نا ایک ہر بندے کی نا ایک پرسنالٹی سے کوئی امپریس ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں بچپن میں تھا تو میں بڑا ہو کے کسی بزنس پرسنالٹی سے امپریس ہو کے کہتا تھا کہ میں نے بڑے ہو کے بزنس مین بننا ہے. تو آپ کی کوئی ایسا بچپن میں امپریشن آپ پر پڑا ہو، کوئی ایسی پرسنالٹی کا جن سے آپ انسپائر ہو، آپ نے کہا نہیں میں نے بڑے ہو کے انہی کے فٹ پاتھ فالو کرنے اور آپ نے ان کو مینٹور اپنا تصور کیا ہو؟ اللہ اکبر. دانش بھائی، اصل میں نا آپ چاہیں یا نہ چاہیں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کے اوپر نا اپنی چھاپ ڈال رہی ہوتی ہے. بچے کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ شخصیت جو اس بچے کو شیپ کر رہی ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور وہ ہوتا ہے باپ. آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ میرے جو والد صاحب ہیں نا، ہی از این امیزنگ پرسن. لائک اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ہی از اے جیم آف اے پرسن. تو میں جب چھوٹا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ابو وہ شخصیت ہیں کہ جن جیسا میں بننا چاہتا ہوں، میرے ابو وہ شخصیت ہے کہ جن کی کوالٹیز مجھے پسند ہے. بٹ ان نوئنگلی وہ میری تربیت کر رہے تھے. شاید ان کو بھی اتنا زیادہ اس بات کا نہ پتا ہو کہ ان کی پرسنالٹی کا کتنا اثر ہے جو میرے پر ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ہم لوگ بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. تو ایک دن میں گھر آیا اور میں نے کہا کہ بابا ہمیں نا پیسے دے دے، تو ہم نے بیٹ لینا ہے. میں اور بھائی بھی شاید ساتھ تھا. تو پیسے تھوڑے سے دے دے، ہم نے بیٹ لینا ہے. تو ابو نے کہا کہ بیٹا یہ تم پیسے نا سارے لے لو اور جاؤ اپنا بیٹ خریدو. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں، ہم نے ساروں نے اکٹھے مل کے بیٹ لینا ہے تاکہ سارے کھیل سکیں. تو ابو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کسی اور کے بیٹ سے کیوں کھیلو گے، آپ اپنا بیٹ خریدو تاکہ آپ کے بیٹ سے سارے کھیل سکیں. This is a small thing and then a lot of other things as well. So to cut it short, میرے والد صاحب, he was my mentor, he is my mentor, and I pray to Allah that he continues to be my mentor for the rest of my life inshallah. میں نے یہ دیکھا کہ آج کل کے لوگ جو ہیں نا، اور آج کل کی یوتھ، وہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز چاہے باہر کی ہوں، انٹرنیشنل ہو یا نیشنل ہو، وہ بڑی انسپائر ہیں.
there's a very less people جو آپ کی ایج کے اور 90s کے ہیں جو اپنی فادر کی پرسنالٹی سے بہت امپریس ہوتے تھے، ان کے فالو بھی کرتے تھے. اور میرے خیال سے اس وقت اصل میں پیرنٹنگ بھی ڈفرینٹ ہی ہوتی تھی. آپ کیا کہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک اس وقت پیرنٹنگ ڈفرینٹ ہوتی تھی. یہ تو بلکہ آج کے دور میں آپ کو زیادہ ایکسپوجر ہے. آپ انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ہر طرح کی چیز ہے، ہر بندہ اسکالر بنا ہوا ہے. تو اس وقت تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پیرنٹنگ کی ٹرم بھی کوئی ہوتی ہے. میرے والد صاحب کو نہیں پتہ ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے. آج کے دور میں علم کی اگر بات کریں تو علم تو زیادہ ہے، لوگوں کو شعور بھی زیادہ ہے. تو بس صرف فرق میرے خیال سے یہ ہے کہ جو جنریشنز پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ، فرق یہاں پہ آتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. کوئی نارمل سا بندہ ہے، وہ نارمل سی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کے بچے اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے. اور اگر کسی بندے کے پاس کوئی ویژن ہو، جیسے میرے والد صاحب ہیں، وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے، تو وہ آج کی جنریشن میں ہو، آج سے 100 سال بعد کی جنریشن ہے یا 100 سال پہلے کی جنریشن ہے، آئی تھنک دیز تھنگس اسٹے دا سیم. اچھا، ویری نائس. اصل میں آپ کے ماشاء اللہ بھائی کتنے ہیں؟ میرے 2 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں. اچھا، ویری نائس. ہم 6 بہن بھائی ہیں. آپ کا کون سا نمبر ہے بہن؟ میرا دوسرا. تو 2 نمبر پہ ہوں میں. وہ اصل میں نا میں نے سنا ہے اکثر کہ ہماری پاکستانی کلچر فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا بیٹا جو ہوتا ہے نا ایلڈر، ہاں جی، اس میں سب سے زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اس کے کندھوں پہ، پھر دوسرا ہے اس کے تو پھر لیولز آتے ہیں. آپ کا کیا اس کے بارے میں سنیریو تھا آپ کی فیملی؟ ایسا ہی ہے. میرے جو بڑے بھائی ہیں، ریحان ان کا نام ہے، وہ میں ایک دفعہ نا وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اینیمیٹڈ سی ویڈیو کسی نے بنائی ہوئی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر نا انہوں نے کیپشنز لگائے ہوئے تھے کہ اس میں ہے کہ ڈریمز ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پریشر ہے اور شادی کرنی ہے اور جاب ہے. تو بڑا اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اور پیچھے سے نا ایک بڑا مانسٹر آتا ہے، اور وہ مانسٹر کے ہاتھ میں نا کلہاڑا ہوتا ہے، اور وہ کلہاڑا جو ہے نا ریالٹی اس پہ لکھا ہوتا ہے. سو وہ کلہاڑا یوں کر کے مارنے لگتا ہے، اور ابھی آگے جو بندہ ہے وہ اپنی ڈریمز کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ اسٹرگل کر رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ ریالٹی کا کلہاڑا اس کو لگے گا اور اس کی گردن گئی. ٹھیک ہے، تو اچانک سے نا بیچ میں ایک اور کیریکٹر آ جاتا ہے، وہ اس کا کلہاڑا روک دیتا ہے. اور وہ جو کلہاڑا روکتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ریالٹی کا کلہاڑا کسی نے روکا ہے. اور اس کے اوپر ٹیگ کیا لگا ہوتا ہے؟ بگ بردر، ایلڈر بردر. So this happened to me as well. اللہ اکبر. This still gives me goosebumps کہ میرے جو بھائی ہیں انہوں نے کبھی مجھے فیل ہی نہیں ہونے دیا. آج بھی مجھے نہیں، کبھی کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ مجھے ایسا فیل ہوا ہو کہ میں نے کوئی ذمہ داری ہے جو لینی ہے. ہمیشہ بھائی نے، بڑے بھائی نے وہ ذمہ داریاں اٹھائیں. اور بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے نا، تو ان کے بڑے بھائی نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور ان کو سپورٹ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کسی کو خیر پر لگاتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے سبحان اللہ جتنے کام ان کے بھائی کو اجر ملا. تو آئی تھنک میں یہ جو سارا کچھ کر رہا ہوں، جو بھی دین کا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے بھائی کو، میرے والد صاحب کو، میری امی کو، فیملی کو اتنا ہی اجر مل رہا ہے انشاءاللہ. آمین آمین. اچھا اسد بھائی، آپ نے ماشاءاللہ جس نے بتایا آپ کا بھائی کے ساتھ آپ کا جو بانڈ اور کیمسٹری تھی ماشاءاللہ ویری نائس. آج کل کے زمانے میں نا کچھ فیملیز میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بھائیوں میں آپس میں نہیں بنتی. ان کے بیچ میں کانفلکٹ ہوتا ہے، پرسنالٹی کلاش ہوتا ہے، کیمسٹری نہیں میچ اپ ہوتی، آئیڈیاز مکس اپ ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک لائف میں سکسیزفل ہونے کے لیے کیا آپ کا بردرہڈ، جیسے آپ نے بتایا آپ کے بھائی کا بہت رول ہے آپ کی لائف میں، بالکل، تو کیا یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیٹ از اے گڈ کوسچن. لائک دس از اے گڈ کوسچن. اصل میں پتہ ہے ہر بندے کی زندگی کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. آپ ایک ہی پیرامیٹر سے سب کو جج نہیں کر سکتے. مطلب کسی کی زندگی میں اگر بھائی کی طرف سے ہارڈ شپس ہیں، کئیوں کے بھائی ہوتے ہیں وہ نہیں دوستی کرتے، کئیوں کے بھائی ہوتے ہیں وہ نہیں اس طرح سے ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرتے، کئیوں کو گھر کا ماحول اتنا اچھا نہیں ملتا. لیکن ہر بندے کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. میرے ٹیسٹ اور بہت سارے ہیں جو میری لائف میں آئے ہوں گے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے، یعنی کہ آپ کیا شکر گزاری کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے کہ نہیں. اگر آپ پازیٹیو بندے ہیں نا، آپ سے کوئی پوچھتا رہے، آپ ہر بات کو ہی پازیٹیو بنا کے پیش کریں گے. میرے ساتھ یہ ہوا، اس کی یہ پازیٹیو بات ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، اس کی یہ پازیٹیو بات ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں ریلیشن شپس امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ہاں آپ کی زندگی میں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے نا کہ میری زندگی میں تو مجھے بہن بھائی نہیں اچھے ملے، امی ابو نہیں اچھے ملے، تو یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو ملے ہی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تو بالکل وہ سارے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بچے دا ابی لہب و تب،
ہاں سبحان اللہ. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہو گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بیٹے بیٹیاں فوت ہو رہی تھے. سو اٹس جسٹ اے پرسپیکٹو. بالکل بالکل, اٹس اے ویری گڈ تھنگ. اچھا اصل بھائی یہ تو مزے کی بات بتائیں, جیسے آپ نے کالج جوائن کیا, یو نو کالج کے آج کل کے ٹائم سے اگر میں پچھلا والا آپ کا والا ٹائم میچ کروں, آئی تھنک یو ور ان 90s اور سمتھنگ 2000 کون سے میں کالج آپ نے کور اپ کیا؟ میں نے کالج میں 96 میں پیدا ہوا. ایک مشکل سوال پوچھ لیا. 96 میں پیدا ہوا تو میں نے کالج کیا اراؤنڈ 2011-12 میں. اچھا ویری نائس ماشاء اللہ. مطلب اس ٹائم کے مطابق اگر میں آج کے کمپیریزن کروں نا, تو کالج کے ٹائم میں اگر لڑکے ہوتے نا, اگر ہم کالج میں ہوتے تھے یو نو بات کرتے تھے اس پیریڈ میں کہ ہم نے ابھی بس ہمارا یونیورسٹی بھی آنی ہے تو اس سے پہلے ہم نے یونیورسٹی خود سپورٹ کرنی ہے, ایجوکیشن کو سپورٹ کرنا ہے, یا یو نو آج کل کے یوتھ میں نا اسد بھائی میں ایک پرابلم جو دیکھ رہا ہوں نا, وہ کالج میں آتے ہیں, کالج لائف میں یا اسکول لائف میں, یو نو آج کل کا انوائرمنٹ بھی اس طرح ہے, یو نو اٹس ناٹ کنیکٹڈ ٹو دین ایز ویل. وہ سارا کلچرل تھنگ ویسٹ کلچر پروموٹ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. ایکچولی وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ جو یوتھ کالج لائف میں آ کے یو نو پریشان اور ڈپریشن اور انزائٹی کے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پیشنٹ شکار ہو جاتے ہیں نا, کہ ہم نے جو ہے نا وہ شادی بھی کرنی ہے, شادی سے پہلے جاب ایکوائر کرنی ہے, کہ اچھی جاب چاہیے, اس کے لیے اچھی پڑھائی چاہیے, اچھی پڑھائی کے لیے اچھے گریڈس کرنے ہیں, اور وہ ساری چیزیں. تو آپ کے جب اس لائف میں ایج میں تھے, آپ پہ کیا پریشر تھا, آپ نے اس کو کس طرح کور اپ کیا, اور آپ کیا کس طرح آگے لے کے چلے اس کو؟ یہ ساری چیزیں تو میرے ساتھ بھی تھیں. جب میں نے ایف ایس سی کی تو اس کے بعد میں نے جب ابھی آگے جا کے اس کی بات اگر کریں گے کہ میں نے کس طرح سے اپنی ڈگری کی اور سارا, تو یہ پریشرز تو میرے پہ بھی تھے. میں نے 2-3 بزنس اسٹارٹ کیے. کنسٹرکشن کا بزنس اپنے کزن کے ساتھ اسٹارٹ کیا, میں نے ایک کپڑے کا بزنس اسٹارٹ کیا, ایک اپنے دوست کے ساتھ چھوٹا سا برس کچن کے نام سے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو اسی طرح سے آن لائن آف لائن بہت ساری چیزیں ٹرائی کی. یہ سارے پریشرز تو ہوتے ہیں. تو یوتھ کیونکہ میرا جو زیادہ تر ٹائم سوچنے میں گزرتا ہے وہ یوتھ کے بارے میں گزرتا ہے, زیادہ تر ٹائم انٹریکشن میں یوتھ کے ساتھ گزرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نا ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ اس کی ٹینشن نہ لو, بس صرف یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکشن دینی ہے. ان ساری چیزوں کو ایک ڈائریکشن دینی ہے. ایک بندہ ہے اگر اس کو وہ پڑا رہتا ہے اپنے بستر پہ, اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کسی چیز کی, تو اس کے ساتھ محنت زیادہ لگے گی کہ اس کے اندر ابھی کوئی ڈرائیو, کوئی موٹیویشن, کوئی ویژن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ محنت لگے گی. جیسے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں نا حافظ اللہ, کہ جو بندہ ایتھیسٹ ہے وہ تھوڑا سا ابھی اس نے اپنا سفر طے کر دیا کیونکہ وہ لا الہ پہ آ گیا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے, ایتھیسٹ چلو صحیح ہے. اگر کوئی نان مسلم ہے اس کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی کہ پہلے اس کے باطل علاج جو ہیں ان کو توڑنا پڑے گا. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ جو بندہ سوچتا ہے نا کہ میں نے اپنے بابا کو اے سی لگوا کے دینا ہے, بابا بائک پہ جاتے ہیں گاڑی لے کے دینی ہے, میں بابا جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں بابا کام نہ کریں, ماما کچن میں کام کرتی ہیں, ماما کچن میں کام نہ کریں, ماما تھک جاتی ہیں, میری بہن کا یہ ان کی شادی اچھی جگہ ہو جائے, میں چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہتا ہوں. یو نو دیز تھنگز آر ونڈرفل. واللہ دیز ایموشنز آر سو پیور اینڈ سو امیزنگ. اتنے پیارے ایموشنز ہیں, اور جب کوئی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کو دیکھ کے مسکراتا ہوں کہ سبحان اللہ کتنی پیاری باتیں کر رہا ہے. اب اس بچے کو بس صرف ایک مینٹور چاہیے جو اس بچے کی ان ساری پیاری باتوں کو ایک ڈائریکشن دے سکے. رائٹ. اصل بھی آپ کی لائف میں یو نو آپ نے ایک ویڈیو میں ہمیں ذکر کیا تھا کہ مینٹور ان یور لائف از ویری امپورٹنٹ ٹو اسکیل اپ فار سکسیس. تو آپ کی لائف میں کس اسٹیج میں آپ کو یہ احساس ہوا کہ مینٹور از امپورٹنٹ, اینڈ آپ کا مینٹور کون تھا, اینڈ ہاؤ ہی چینج یور لائف, لائک ہاؤ ہی پٹ ہز اسپیکٹس ان یور لائف؟ دانش بھائی مجھے تو نا پتہ ہی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایک مینٹور ہمیشہ سے رہا ہے. جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے, جیسے میں نے کہا وہ میرے والد صاحب تھے, وہ میری امی تھی, ہمیشہ سے مینٹور وہ میری لائف میں رہے. مگر جو پراپر مینٹور والی جو بات ہوتی ہے نا, شعوری طور پہ کسی کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں یہ میرے مینٹور ہیں, وہ میں نے اپنے والد صاحب کو ایکسیپٹ کیا. کب؟ اور پھر اس کے بعد میری زندگی میں ایک اور مینٹور آئے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. I went on a trip with one of the scholars. He is very famous, alhamdulillah, حافظ اللہ. تو ان کے ساتھ میں ایک ٹرپ پہ گیا, منی مرگ, تقریباً 7-8-9 دن کا ٹرپ تھا. اچھا ماشاء. اور یہ آج سے تقریباً کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے بھی 4-5 سال سے میں دین کے علم کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اور دین کو کے لیے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا. لیکن اس سفر میں نا مجھے عین لام میم علم, اس کی ڈیفینیشن پتہ چلی کہ علم اصل میں ہوتا کیا ہے. اسی سفر میں مجھے یہ پتہ چلا کہ مرشد ہونا چاہیے, کوئی مینٹور ہونا چاہیے. اینڈ دین آئی ریکویسٹڈ دیٹ اسکالر کہ آپ پلیز میرے مینٹور بن جائیں. تو ان کا نام ہے شیخ عبد الجبار بلال حفظ اللہ تعالیٰ. سو از ون آف مائی مینٹورز. اینڈ دین پھر سر احمد ظفر,
جو مشکات کے ڈائریکٹر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, حافظ اللہ, ہی از ون آف مائی مینٹورز ایز ویل. He's a very nice guy, ماشاءاللہ. الحمدللہ, میں اللہ بلیس ہم. اور پھر اس کے علاوہ اسی طرح سے ایک دو اور کوشش ہوتی ہے کہ بہت جتنے بھی لوگ ہوں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکے. بالکل, ویری نائس. اچھا اسد بھائی, یو نو دا ٹائم جب آپ گرو اپ کر رہے تھے کالج میں, یو نو بوائز آل بوائز کالج میں میں نے اکثر سنا ہے کہ شرارتیں وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. جی. تو آپ اس کالج میں رہتے ہوئے آپ دین کی طرف کس طرح کنیکٹ ہوئے آپ کی لائف میں کوئی, یو نو جیسے میں ایک اسٹوری, ایک شہید جنید جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, آمین, میں ان کی اسٹوری دیکھتا ہوں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. تو اللہ جو چاہتے ہیں اللہ اس کو پھر ہدایت دیتا ہے, یو نو. تو آپ کی لائف میں جیسے ان کی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا, یو نو وی سی, تو آپ کی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا کہ آپ دین سے کنیکٹڈ ہوئے, یا شروع سے آپ کی تربیت ہی ایسی تھی, یو نو آپ بتایا کہ آپ کے بابا کا آپ کا بہت امپریشن تھا آپ پر, تو کیا آپ کی کوئی تربیت ایسی تھی یا پھر کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ آپ کی لائف میں آیا جو آپ کو دین سے کنیکٹ ہوئے, آپ کا انٹرسٹ بلڈ ہوا؟ اللہ اکبر. دانش بھائی بہت مشکل سوال پوچھنے ہیں. اصل میں نا میرے ابو مینٹور تھے, امی ریلیجیس تھے, لیکن ایسا نہیں کہ بہت کوئی ریلیجیس ہوں. اس طرح نہیں تھا کہ بہت علم ہے اور صبح شام قرآن کی کلاسز چل رہی ہیں, حدیث یاد کی جا رہی ہیں, اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. ہی واز اے گڈ مسلم, ہی اسٹل از, اور امی کا بھی اسی طرح سے, لیکن یہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ سپر ریلیجیس ہوں. میں نے جب ایف ایس سی کی نا, تو ایف ایس سی کرنے کے بعد مجھے یہ تھا کہ میں نے نہ انجینئرنگ نہیں کرنی, نہ ہی ڈاکٹر بننا ہے. یہ وجہ نہیں تھی کہ میں یہ بننا نہیں چاہتا تھا, بس وجہ یہ تھی کہ میں وہ نہیں کرنا چاہتا تھا جو سب کر رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا, I wanted to be a bit different. I wanted to be like, مجھے پہلے پتا تو چلے کہ میں ہوں کون. سچی بات یہ ہے کہ ایف ایس سی میں نا مجھے پتا نہیں تھا کہ اسد ہے کون. بس ٹھیک ہے, زندگی ہو گئی, چل گئی, یہاں تک آ گئی. پھر میں نے دیکھا کہ لڑکے ایڈمیشن لے رہے ہیں یونیورسٹیز میں, میرے سارے دوست یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. I was lost. I still remember my feelings کہ میں تھا یار یہ نہیں, میں کیا کروں. ہاں, آرمی میں جانے کا شوق اس لیے تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بھائی میرے اندر سے میرے سول کی آواز ہے کہ ہاں جہاد کرنا ہے, شہید ہونا ہے. اینڈ ٹو دس ڈے ٹو ڈے ابھی بھی دل کے اندر سے وہ آواز آتی ہے, وہ بھی باقی ہے الحمدللہ, شہادت کی, جہاد کرنے کی. تو میں نے گیپ ایئر لے لیا. اچھا, ایف ایس سی کے بعد؟ ایف ایس سی کے بعد گیپ ایئر جان کے نہیں لیا, بس وہ ٹائم نکل گیا, میں سوچتا رہا. آئی واز ان دس فیز کہ اچھا اب کیا کرنا چاہیے. وہ سارے یونیورسٹی کے ایڈمیشنز نکل گئے. پھر میرا ایک دوست ہے علی عبداللہ, وہ میرا بچپن کا دوست ہے, چڈی بڑی. تو اس نے مجھے ایک دن کہا کہ یار اسد ہم نا, میں الہدا جا رہا ہوں. تو الہدا انسٹیٹیوٹ فار مین, وہ اس کا دوسرا سال تھا اس وقت. تو الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن 1994 میں بنی تھی, مگر جو الہدا انسٹیٹیوٹ فار مین جو لڑکوں کی طرف جو کورس تھا وہ اس کا دوسرا سال تھا. تو کہتے یار تم بھی چلو میرے ساتھ. میں نے کہا اچھا چلو جا کے دیکھ لیتے ہیں. ابو امی ہمیشہ سے سپورٹ کرنے والے تھے, پازیٹیو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. امی کا ویسے ہی بیک گراؤنڈ تھا الہدا کا تھوڑا, تو انہوں نے بھی کورسز تعلیم القرآن کے کیے ہوئے تھے اور کورسز کیے ہوئے تھے. تو وہاں چلا گیا, اور وہاں سے 1 سال کا ایک کورس ہوتا ہے تعلیم القرآن اس کا نام ہے, اس میں میں نے اپنے آپ کو انرول کر لیا. سو وائل مائی فرینڈز ور ان یونیورسٹیز, آئی واز دیئر اسٹڈنگ قرآن. ویری نائس, ماشاء اللہ. اس دوران بھی مجھے پہلے چند مہینے نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے, بس مجھے یہ خوشی تھی کہ یار یہ جو بھیڑ چال چل رہی تھی نا, میں اس سے نکل آیا ہوں. ناؤ آئی ہیو ٹائم ٹو ریفلیکٹ آن مائی جرنی اینڈ ویئر آئی وانٹ ٹو بی فار دا ریسٹ آف مائی لائف. لیکن دانش بھائی, قرآن ایک ایسی کتاب ہے نا, ایسا معجزہ ہے نا, ایسی زندہ کتاب ہے. آلموسٹ ٹورڈز دا مڈل آف دا کورس قرآن سے میری ایسی دوستی ہو گئی کہ دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ٹیلنگ دس آن لائن آن کیمرا, کہ اس وقت ایمان کا لیول اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں نا قرآن کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ کے ایسے لیٹ جاتا ہوتا تھا. اچھا, مجھے اپنی فیلنگز یاد ہیں کہ میں کہتا تھا کہ یہ قرآن اگر انسان ہو نا تو اس کو اتنی زور سے جپھی ڈالوں نا, اتنی روزانہ قرآن پڑھنا, روزانہ نئی نئی باتیں پتہ چلنی. اور کئی دفعہ ہم کسی چیز کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کلاس میں, تو ڈاکٹر ادریس زبیر حفظ اللہ آ کے جب وہ پڑھانا شروع کرتے تھے تو ہمیں انہی باتوں کے جس میں ہم لڑ رہے ہوتے تھے جواب مل جاتے تھے, اور ہم ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے, دیکھ یوں کر کے کونیاں مارتے تھے. سو دیٹ واز مائی جرنی. جب 1 سال کے بعد مجھے قرآن سے اتنا زیادہ پیار ہو گیا, پھر میں نے اپنے مینٹورز سے پوچھا, ڈاکٹر ادریس زبیر حفظ اللہ سے پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے. تو بس انہوں نے یہی کہا کہ بیٹا کرو وہی جو کرنے میں آپ کو اچھا لگے. کیا کرنے میں اچھا لگتا ہے؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اسد بیٹا کیا کرنے میں تجھے اچھا لگتا ہے؟ اور جواب سمپل تھا کہ آج تک کچھ کرنے میں بھی مزہ نہیں آیا سوائے قرآن کے.
اینڈ دین اٹ واز ویری سمپل فار می, اٹ واز نتھنگ, نو راکٹ سائنس کہ اچھا یہ کرو گے تو اس کا یوں فیوچر ہوگا, یہاں پہ جاؤ گے تو آگے جا کے پھر جاب ملے گی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ایسا کچھ نہیں تھا. سمپل تھا کہ جو کرنے میں مزہ آ رہا ہے وہ کر لو, اللہ اللہ خیر صلاح. اور اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ میں بڑا کوئی عالم دین بننا چاہتا ہوں یا میں آگے جا کے یوٹیوب چینل بناؤں گا, کچھ نتھنگ ایٹ آل, نتھنگ پلانڈ, بس کرنے میں مزہ آ رہا ہے تو کر لو. میں گاڑی چلا رہا تھا اپنے, مجھے ابھی بھی وہ سوچ یا وہ ٹائم یاد ہے, میں NHA کے دفتر کے باہر سے گزر رہا اور میں نے ابو کو کال کی. میں نے کہا بابا آپ کہتے تھے نا کہ بیٹا جو بھی آپ نے کرنا ہو, جو دل کرتا ہے نا وہ کرنا, تو میں نے سوچ لیا کہ میں نے کیا کرنا. تو ابو کے الفاظ مجھے ابھی بھی یاد ہیں, کہتے ہیں کہ اچھا چلو گھر آتے ہیں نا تو پھر بات کرتے ہیں. تو بڑی زبردست بات ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا. گھر آئے, ان کو بتایا کہ میں دین پڑھنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا زبردست ہے, بسم اللہ کرو. ماشاءاللہ, سبحان. سو دس از دا اسٹوری. بس اس کے بعد سے اب تقریباً کتنے 7 8 9 مجھے تعلیم القرآن کیے 10 سال ہو گئے. اچھا, ویری نائس, ماشاءاللہ. تو بس تب سے لے کے آج تک کوشش ہے کہ اپنی لائف دین کو ہی ڈیڈیکیٹ کی جائے. ویری نائس, سبحان اللہ. اٹس اے ویری انسپریشن اسٹوری. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسٹوری سے کنیکٹ کر کے میں یوتھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کمپینینس, یور فرینڈس, آپ کو کہتے ہیں نا صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے, تو کیپنگ یور فرینڈس اٹس ویری امپورٹنٹ. کہ آپ نے پازیٹیو, جس طرح آپ کے فرینڈ, آپ نے بتایا آپ کے چھٹی بڑی فرینڈ تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے, اجر عطا فرمائے اس چیز کا. اٹس امیزنگ کہ اچھا میری ساری جرنی, اس نے جو ایک کال مجھے کی کہ یار تجھے پتہ ہے میں تو جا رہا ہوں الہدا, تو نے چلنا ہے, اس کی ایک کال کی وجہ سے دس از پروبیبلی دا فرسٹ ٹائم آئی ایم تھنکنگ دس ناؤ آؤٹ لاؤڈ کہ میری ساری جرنی کا جہاں بھی میں جاؤں گا اس کو اجر ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا بھی آج کل کے زمانے میں نا پتہ کیا ایشو کیا ہے, جس کو بلاؤ نا, کسی دوست احباب میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے نا, وہ نیک مولوی زار, تھوڑا سا کوئی کوشش کرتا ہے اپنی اچھا ہونے کی, ڈفرینٹ ہونے کی, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی, تو اس کو نا ایک نام سے پکارا جاتا ہے, وہ مولوی. ہاں مولوی یار کیا کر, مولوی یہ نہ کر یار, مولوی صاحب روک دیں گے یار, یہ کام نہیں کرنا, مولوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ چیز سے نا بڑا ٹریگر کیا جاتا ہے ان بچے کو, پھر وہ کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اسد بھائی, آئی تھنک اٹس اے گریٹ بلیسنگ فرام اللہ تعالیٰ کہ آپ کے پاس ایک ایسا دوست موجود ہے جو آپ کو آپ کی آخرت کی فکر کرا رہا ہے کہ بھائی دنیا مرنا ہے, دنیا ختم ہو جانی ہے, جانا اللہ کے پاس ہے. تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت گریٹ بلیسنگ ہے یہاں پر کہ ایسا دوست آپ کو ملا جو آپ کو ایک طرح سے آپ کنیکٹ ہو گئے نا ادھر سے. بالکل, آپ کی جرنی ماشاء اللہ کنٹینیو ہے, ویری گریٹ. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. اور ویسے میرے دوست بھی مجھے مولوی کہتے ہیں ابھی تک بھی. ہاں, میرے جو 1 کلاس کے دوست ہیں نا وہ سب مجھے مولوی کہتے ہیں. مولوی بات سن یار. آپ اس کو انکاؤنٹر کیسے کرتے ہیں ویسے, فن وے میں لیتے ہیں؟ No, I don't have to counter it. I love it. You know what Maulvi means? Maulana means ہمارے سردار. So Maulvi means میرے سردار. So he's calling me or they're calling me their leader. Why would I have to counter it? No, I don't feel the urge to counter it. I enjoy it. MashaAllah. Maulvi. Be positive. Be positive. Why? Like مجھے ہم لوگ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو لوگ شاید اس چیز سے وہ ہوتے ہوں, میں تو خوش ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار مجھے تو being a Maulvi سب سے پہلے میٹھا لا کے دو. Why do you have to counter this? This is good. Embrace it. اس میں نا واقعہ پٹن کرتا ہوں. ہمارے نا قاری صاحب بچپن میں پڑھانے آتے تھے, تو سب کو میٹھا بہت سب کو پسند ہوتا ہے, لیکن قاری صاحب کو تھوڑا زیادہ مولوی صاحب کو زیادہ پسند ہوتا ہے. تو نا میں شروع میں نا تھوڑا حفظ کی جرنی اسٹارٹ کی, تو 30ویں پارے سے تو انہیں صورتیں یاد کر رہا تھا میں. اب میرا اس طرح ٹائم ٹیبل ہوتا تھا کہ صبح اسکول جانا, دوپہر کو اکیڈمی, پھر اکیڈمی سے جب میں واپس جاتا تھا تقریباً مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی تھی, اور اس وقت قاری صاحب نماز پڑھ کے فوراً آ جاتا, تو میں گھر پہنچتا تھا, تو مجھے سبق یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. تو اب جس دن مجھے سبق نہ یاد ہونا, تو اس دن نا میں کوشش کرتا تھا باہر مارکیٹ سے کوئی مٹھائی لے آؤں, یا گھر میں کوئی چاول بنے ہوتے تھے میٹھے, امی گڑ والے چاول اکثر بناتی تھی, ان کو اچھا لگتا تھا, میں قاری صاحب کو کھلاتا تھا. پھر قاری صاحب اس دن نا مجھے سبق میں تھوڑی معافی دیتے تھے, ورنہ اس دن مجھے مرغا بنا کے ٹیبل پہ گھمایا کرتا. اللہ, تو یہ میٹھے والی جرنی سے نا مجھے آپ کی وہ بات کلک کی گئی ہے. اچھا ماشاء اللہ اسد بھائی, ادھر تک جان کے تو پتہ لگا مطلب آپ نے لائف تھوڑا سے گزارے ہیں, یہ تو ہوگی مزے کی باتیں. اب تھوڑا سا بتائیں کہ لائف میں کوئی اسٹرگل ایسا آیا ہو جس دن ہر کسی کی لائف میں یہ پارٹ آتا ہے, میں سمجھتا ہوں میری میں بھی آیا تھا, آگے بھی شاید آ سکتا ہے, اللہ نہ کرے. بٹ آپ کی لائف میں کوئی ایسا اسٹرگل کا پارٹ آیا جس میں یو ور لائک اللہ تعالیٰ کا تو توکل تو ہونا چاہیے, لیکن ایک دفعہ انسان کو مایوس ہو جاتا ہے نا بالکل زندگی سے کہ یار آگے میں نے کیا کرنا ہے, میں کیا کروں گا, یا آپ کسی لائف میں ایسا اسٹک ہو گئے ہوں کہ اپنا وہ کہتے ہیں نا آگے کھائیے تو پیچھے کنواں ہے, اس طرح والا کوئی سچویشن آپ کے ساتھ لائف میں ہوئی ہو؟
جو ایف ایس سی والا فیس تھا نا, ایف ایس سی کرنے کے بعد کہ اب لائف میں آگے کیا کرنا ہے, آئی تھنک ہر نوجوان جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے اپنی فیملی کے لیے, ملک کے لیے, امت کے لیے, آئی تھنک اس کے لیے وہ والا فیز تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس میں اس کو ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی. کئیوں کے لیے وہ فیز ایف ایس سی او لیولز, اے لیولز کے بعد آ جاتا ہے, کئیوں کے لیے یونیورسٹی کے بعد آتا ہے, کئیوں کے لیے کبھی آتا ہی نہیں ہے بیکاز ان کے لیے بس اپنا آپ ہی کافی ہوتا ہے. تو میرے لیے بھی تھا جسٹ لائک ایوری ادر گائے آؤٹ دیئر. تو اس میں یہی ہے کہ اس فیز کو آپ جتنا پازیٹیوٹی کے ساتھ گزار سکتے ہو آپ کو گزارنا چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ فیز آ گیا بس اس کو بالکل نگلیکٹ کر دو, نہیں. بس صرف یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کسی مینٹور کو پکڑ لیں اور اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو ایز سون ایز پاسبل بس ڈیفائن کریں. تو میرے لیے جب وہ فیز آیا تھا, میرے گھر والوں نے سپورٹ کیا, میرے دوستوں نے مجھے سپورٹ کیا. اگین ایز یو سیڈ کہ رائٹ فلی سو کہ آپ کی جو کمپنی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے, کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ کو وہ ڈپریس کرنے والی کمپنی ہو تو وہ آپ کو بالکل ہی سوسائڈ کی طرف لے جائے گی. اور اگر آپ کا کوئی ایک دوست ہو جو یہ کہتا ہو یار کوئی بات نہیں یار ٹھیک ہے چل کر لیں گے, اچھا ٹینشن ہے آ جا چل پارک میں جا کے بیٹھتے ہیں. میرے ساتھ ایسے ہی دوست ہوتے تھے, اچھا یار ٹینشن ہے آ جاؤ یار پارک میں جا کے گپ شپ لگاتے ہیں. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ویری نائس. اسد بھائی لائف میں ہر ویسے ہی وہی دوبارہ والی بات ہوگی کہ یوتھ کا نا ایک آج کل بھی اڈاپٹیبلٹی ہے نا کہ ہم نے اوور نائٹ سکسیس حاصل کرنی ہے. اسد بھائی جیسے آپ نے بتایا کہ 1 سال کا آپ نے گیپ لیا اپنے ایف ایس سی کے بعد اور قرآن سیکھا, میں یہ یوتھ کو آپ سے اس لیے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے, کہ وہ نصیحت والی کتاب ہے آپ کے لیے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کی لائف میں کیا ڈفرینس تھا اور اس کے پڑھنے کے بعد کیا ڈفرینس آیا, وہ آپ ذرا پلیز بتائیے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ نا گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو رولز کا بالکل بھی نہیں پتہ. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اشارہ لال ہوا ہے رکنا ہے یا گرین اشارے پہ رکنا ہے. آپ چلا رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا آپ نے لیفٹ سائڈ پہ روڈ کے چلانا ہے یا رائٹ سائڈ پہ چلانا ہے. کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹس ہوں گے. لوگ آپ کو سمجھیں گے کہ یار بالکل ہی جاہل ہے بندہ جو جا رہا ہے. قرآن کے ساتھ اور قرآن کے بغیر زندگی ایسے ہی ہے. ایک بندہ جب اس کو رولز کا پتہ چل گیا, اس کو پتا کہ لال اشارہ ہو گیا, ریڈ ہو گیا ہے, آپ سگنل پہ رک جانا ہے. تو قرآن کے بغیر زندگی تو بالکل جہالت والی زندگی ہے. یعنی کہ قرآن پڑھنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ میرے بڑے بھائی حافظ ہیں, تو وہ تراویاں پڑھایا کرتے تھے. تو تراویوں میں جب ہم پیچھے کھڑے ہوتے, میں سامع کے طور پہ کھڑے ہو کے سن رہا ہوں ان کا قرآن, تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں کیا سن رہا ہوں, مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو میرے خیال سے قرآن کے بغیر زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ ایک کیس پیش کریں گے نا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ اللہ کے نبی کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو دانش بھائی ایک بات آپ نے جو شروع میں کہا نا, بہت بڑی بڑی باتیں تھیں وہ کہ اسٹرگل میری یہ وہ ساری باتیں اور یوتھ سیکھ لے گی. میں کہتا ہوں یوتھ بس صرف ایک یہ بات سیکھ لے کہ قرآن لازمی ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لیں. میرے بھائی یعنی کہ آپ دیکھو نا اتنے اسمارٹ ہمارے لوگ ہیں, اتنے اسمارٹ ہیں کہ ہم لوگ کرپٹو میں انویسٹ کریں گے, ابھی ہماری وہ بات ہو رہی تھی کرپٹو میں, فوریکس میں یہ کریں گے وہ کریں گے, حلال حرام کو چھوڑ کے مطلب پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, ارلی ریٹائر ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, وہ کر لیں گے, پوری دنیا گھومنی ہے. برادر یو آر سو اسمارٹ, are you not smart enough to understand that Quran is your constitution? قرآن زندگی کا قانون ہے, قرآن آپ کی زندگی کا لاہ عمل ہے. قرآن کو آپ نے پڑھنا ہے, قرآن کے بغیر آپ کیسے زندگی کو گزار سکتے ہو؟ تو یہ بہت ہی بیسک بات ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی. لوگ کیسے سو جاتے ہیں, لوگ کیسے اٹھ لیتے ہیں, لوگ کیسے ہنس لیتے ہیں جب انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. یار آپ نے ایک واشنگ مشین لی ہے, آپ کو اس کا مینول آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کپڑے کیسے دھونے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کو I don't even find words to explain how stupid this is کہ you're living your life without Quran. How is that possible? To me that does not make sense at all. کہ میں اٹھوں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. مجھے قرآن کے بغیر تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک بندے کی زندگی ایسی ہے جیسے اس کی یادداشت نہیں ہے. لائک لائف کلولیس ہے. بالکل کلولیس ہے نا. بالکل. تو یہ بات ہے کہ بس یہ لوگ قرآن پڑھنے والے بن جائیں. اصل میں نا اسد بھائی میں یہ ایک چیز نوٹ کرتا ہوں کہ قرآن سے جو یوتھ
جی you know my age fellows and people, ہمارا اصل میں جو رسپانسبلٹی کچھ پیرنٹس کی بھی ہے, you know جو mentorship, جیسے آپ نے بتایا you know very inspired by your father, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے آمین. آمین. اب جس طرح ان کا رول تھا نا, کہتے ہیں کہ 10 سے 12 سال کے بچے کو نا آپ نے تربیت نہیں کرنی ہے اس کی. جی 10 سے 12 سال بچے کے سامنے نا آپ نے خود اپنی تربیت دکھانی ہے. ایسا ہی ہے, آپ نے ایکٹ کرنا ہے, اس کو وہ فالو کرنا شروع ہو جائے گا اس کے, وہ کیونکہ وہ ایک طرح کا میمکری کرتا ہے 12 سال. میں آپ کو بتاؤں, میں نے آج تک اپنے امی ابو کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. ویری نائس. میں خود شادی شدہ ہوں ماشاء اللہ. اب یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ مجھے پتا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے, مجھے پتا ہے کہ آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں, میں نے آج تک اپنی امی ابو کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. تو لوگ آتے ہیں آگے کہتے ہیں جی کہ یہ ہم بچے کو سکھانا چاہتے ہیں, یہ سکھانا چاہتے ہیں, کر کے دکھاؤ, خود ہی سیکھ جائے گا بچہ. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی. نو پرابلم. ایسے ہی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے یوتھ میں اور جو میں اپنے فیلوز میں دیکھتا ہوں, مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ پیچھے سے جو پیرنٹنگ ہے نا اس میں بھی تھوڑی سی ویکنیس یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں نا ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. اٹس گڈ, یو ہیو ٹو یو نو فوکس آن ایجوکیشن. اگر آپ نے باہر کے انٹرنیشنل اسکیل اپ پہ کچھ بلڈ اپ کرنا ہے ایسا ہی ہے تو یو ہیو ٹو بی ایجوکیٹڈ, ادروائز دیر از نو ادر وے. ایجوکیٹڈ مینس کہ ایجوکیشن, پراپر ایجوکیشن. پراپر ایجوکیشن. سیکنڈلی مسئلہ یہ کہ جو فوکس اور ہم جتنا سیریس ہو کر ایجوکیشن پر فوکس کرتے ہیں, بٹ وہ جو پارٹ اور پرائیورٹی ہمیں قرآن کو دینی چاہیے نا اپنے بچوں کو تعلیم کے. نہیں قرآن پڑھنا ہے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی. امی کہتی ہیں نا, دیٹ از اے پرابلم. اب میری امی نے نا مجھے نماز میں بچپن میں تھا کوئی تقریباً 6-5 سال کا, میں آپ کے ساتھ اپنی اسٹوری شیئر کرتا ہوں کہ مجھے نا نماز پڑھتے دیکھتا تھا بابا کو. میری دادو تھیں, دادو ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے, انہوں نے میری ایک طرح کی پرورش کی ہوئی ہے. تو میں ان کو دیکھا کرتا تھا, وہ فجر کی نماز ہے وہ پڑھ رہی ہیں, ظہر میں ان کو کبھی نماز اسکپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, وہ ساری نماز پڑھ رہی ہیں ماشاء اللہ, اور پوری پڑھتی ہیں. تو میں ان کو مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یو نو آئی وانٹ ٹو ڈسکور اباؤٹ اللہ. میں 7-6 سال کا ہوتا تھا یا 7-8 سال کا, اس طرح کو میری ایج تھی. میں نے امی کے ساتھ نا نماز پڑھنا شروع کر دی. امی ہوتی تھیں میری, کھڑی ہوتی تھی, مجھے ساتھ جانے نماز پہ کھڑا کر لیتی تھی. میں چھوٹا تو ہوتا تھا, ساتھ جس طرح وہ اشارے کرتی تھی میں ان کو دیکھ کے یوں کر کے اللہ اکبر, پھر میں رکوع میں جانا ہے, اس طرح میں نماز پڑھیں. ایسا کر کے میرا ایسا شوق ڈیولپ ہوا, میں نے قاری صاحب سے نا کوئی تقریباً 7-8 سال میں 9 سال میں آئی تھنک نماز پڑھنا سیکھ لی. ویری گڈ. تو یو نو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پیرنٹس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک بچے کی پرورش میں نا. وہ جو ایکٹ کرتے ہیں وہ بچہ جو ہے نا ڈاکٹر. اب دیکھیں میری دادو جو کرتی تھی میری امی, میں وہ دیکھتا تھا اور مجھے وہ اتنا زیادہ فیسینیٹ کرتا تھا, میں نے خود نماز پڑھنا شروع کر دی. تو یہ دیکھیں نا محبت پیدا ہوئی میرے دل میں. آج کل کے صرف پیرنٹس جو ہے نا ان میں بھی لیک آف اویئرنیس ہے, جس کے لیے یہ جو ہے نا یوتھ تھوڑا سا قرآن سے ڈسکنیکٹڈ ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی, لیکن جو اویئرنیس والی بات ہے نا وہ آج کے لوگوں میں زیادہ ہے. اویئرنیس ہونے کے باوجود انٹرنیٹ کی وجہ سے نا اویئرنیس زیادہ ہے, اوور سوچتے ہیں کرتے ہیں, لیکن پھر بھی بہت زیادہ خرابیاں. میں اور وائف ایک دن ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے کسی, تو سامنے نا 3 بچے, اتنے پیارے بچے 3 بیٹھے ہیں اور سہمے ہوئے بیٹھے ہیں, بالکل سہمے ہوئے. اور ان کو میں نے اور وائف نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ بچے, ان میں بچوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے, یعنی کہ ان میں کوئی خوشی نہیں ہے, کوئی رونق نہیں ہے, کوئی شرارت نہیں ہے. بچہ ہو اور وہ بیٹھ جائے, اور وہ بھی 3 بچے اور بیٹھے رہیں. تو ہم نے کہا کہ وائف میری کہتی ہیں کہ یقیناً ان کا جو باپ ہے نا وہ کوئی جلاد قسم کا ہوگا. ادھر سے آئے ہیں وہ مونچھوں والے صاحب, آ کے بچوں کو پتہ نہیں انہوں نے کیا پکڑایا ہے, اور وہاں پہ ہی ہماری اسٹوری جو ہے نا وہ سالو ہو گئی, سمجھ آ گئی, کیس سالو ہو گیا کہ بیچارے بچوں سے ان کی جو ایک بچپنا ہے وہی چھین لیا. تو دس از ٹرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے وہ قرآن والی بات کی نا, دیکھیں آج کے دور میں نا بچوں کو ہمیشہ سے یہ تھا, لیکن آج کے دور میں زیادہ ہو گیا. پہلے نا ہمارے والد صاحب, آپ کے والد صاحب, آپ نے اپنی دادی کا ذکر کیا, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ان کو خیر پہ سلامت رکھیں, کہ وہ ان کے لیے اتنا کافی ہوتا تھا کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے. ان کے لیے اتنا کافی ہوتا تھا کہ بس میں نے تمہیں یہ کہہ دیا کرو. ان کو نا لاجک نہیں چاہیے ہوتی تھی کسی بات کی. آج کے دور میں نا یوتھ کو, بچوں کو لاجک چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو ذرا ٹائی کر کے دکھائیں اس اینڈ ریزلٹ سے, یہ اس کے ذرا سٹیپس بتائیں نا, اس کے بعد کہاں کہاں چڑھ کے پھر میں نے اینڈ پہ وہاں جانا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے ورلڈلی ایجوکیشن پہ اتنا فوکس کیوں کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں کرتے زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ریلیجیس ایجوکیشن. مسئلہ یہی ہے
کہ ریلیجیس ایجوکیشن کو وہ اینڈ رزلٹ کے ساتھ ٹائی نہیں کر پاتے. یعنی کہ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اگر میں قرآن پڑھوں گا تو کل کو میں اچھی نوکری میں کیسے جا سکتا ہوں, قرآن پڑھ کے میں اچھا بزنس کیسے کر سکتا ہوں, قرآن پڑھ کے میں اپنے ابا کو اے سی کیسے لگوا کے دے سکتا ہوں, قرآن پڑھ کے ابا کو گاڑی کیسے لے کے دے سکتا ہوں, قرآن پڑھ کے اماں جو کام کرتی ہیں ان کو کام والی کوئی میڈ ہیلپر رکھ کے کیسے دے سکتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سننے والے سنیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ہاں ویسے واقعی یہ قرآن پڑھ کے یہ سارا کام کیسے ہو سکتا ہے. اور میرے بھائیوں پہلے پھر خود سیکھو. قرآن کو آپ نے کیا بنا دیا؟ آپ کہتے ہو کہ فزکس اور کیمسٹری اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں پڑھنے کے بعد آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر لے کے جائیں گی, قرآن نہیں لے کے جائے گا. پہلے آپ اپنے اندر یہ موٹیویشن پیدا کرو, پہلے اپنے اندر قرآن سیکھنے کی موٹیویشن پیدا کرنے کے بعد سیکھو کہ قرآن کیسے آپ کو ہر فیز آف لائف, ہر واک آف لائف میں ایلیویٹ کرتا ہے. اور پھر بچوں کو بھی وہ سکھاؤ. ہمارے بچے دانش بھائی, I'll tell you what, ہمارے بچے آج کے they are highly charged, they are super motivated. آپ دیکھیں پوری دنیا میں جنریشن زی انقلاب لے کر آ رہی ہے کہ نہیں, ڈسکارڈ پہ اپنے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سلیکٹ کر رہے ہیں. Exactly. So that means they have something within themselves, right? But they need to be able to see the bigger picture. قرآن صرف یہ نہیں ہے کہ الف لام میم پڑھ لیا تو 30 نیکیاں مل گئی, یہ بھی ہے, but there's so much more to it جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے. ان کو صرف وہ پتہ چل جائے, پھر اماں جی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا قرآن پڑھو, بالکل. ابو کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا نماز پڑھو. شاید بچے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں, بچے کہیں گے ماں باپ کو, ان کو صرف سمجھ آ جائے کہ یہ بھائی جان یہ کہانی ہے کیا. بالکل, یہ بڑا ایکسپیکٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں. اسد بھائی آئی تھنک اس کو نا ہم شیئر ایکسپیرینس لائف سے آپ کی کرتے ہیں. پھر وہ آپ نے مجھے بتایا کہ 1 سال آپ نے قرآن پڑھا, اس کے بعد آپ کی جو جرنی تھی نا, جب قرآن انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ سال بعد اس ہوتا ہے لائف کے ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ قرآن کی کوئی آیت آپ کو یاد آ جاتی ہے کہ میں نے پڑھی تھی, سو اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کیا تھا. تو جیسے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو آپ کی لائف کے بعد جب آپ نے ایک جب قرآن سے انسان جڑتا ہے نا, اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہے سورہ نور میں آئی تھنک, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کرو, اگر تم غنی نہیں ہو تو میں تمہیں غنی کروں گا اپنے فضل سے. تو آپ نے بھی وہ گو تھرو کیا ہوگا, تو آپ کے اندر وہ نکاح والا ہوا ہے جیسے آج کل کے لڑکوں میں, میرے میں بھی ہے کہ نکاح کرنا ہے جلدی, تو آپ میں وہ ڈیولپ ہوئی پاورس؟ یہ تو ہر ایک میں ہی ہوتی ہے, اگر کسی میں نہیں ہوتی تو اس کو اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے. تو یہ تو ہر ایک میں ہی ہوتی ہے, میرے میں بھی تھی, ظاہری بات ہے. اور اس کو بس یہ ہے کہ مجھے رائٹ گائیڈنس ملی, اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کرنا, ان ایموشنس کو کیسے لے کر چلنا ہے, تو مجھے وہ ملی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بھی ہر لحاظ سے ہی بلیس کیا. اینڈ آئی ایم ویری بلیسڈ ٹو ہیو اے ونڈرفل وائف کہ جو میرے دین کے بھی ساتھی ہیں. دا ادر ڈے میں اپنے مینٹور شیخ عبدالجبار بلال حفظہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے ذکر کیا کہ اسد بھائی اگر انسان کو وائف ایسی مل جائے کہ چند باتیں ہیں, ایک یہ کہ ان دونوں کا آپس میں شدید پیار ہو, ان کی محبت ہو, ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو, اور وہ دونوں دین کا کام کرنے والے ہوں, تو یہ دونوں مل کے میاں بیوی ایسے کام کر جاتے ہیں جو نسلیں نہیں کر پاتی. ایگزیکٹلی. الحمدللہ آئی ایم ویری بلیسڈ, آئی ہیو اے وائف جن کا ویژن ہے, کچھ کرنا چاہتی ہیں. شی آلویز pushes me to be the best version of myself. I always push her to be the best version of herself. اور یوتھ کو چاہیے وہ, اگین آپ نے جیسے کہا تھا کہ شاید کوئی اس پوڈ کاسٹ سے کچھ سیکھ لے. ون تھنگ دیٹ آئی ول ٹیل یو دانش بھائی, یو بینگ مائی ینگر بردر, اور باقی بھی ساروں کو, کہ ٹھیک ہے شادی جلدی کرنی چاہیے, سارے معاملات وہ آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ پتہ ہیں, جلدی کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, بٹ بی ویری کیئرفل ان ہو یو میری. واللہ یور وائف کین میک یور لائف ہیل اور یور وائف کین میک یور لائف ہیون, ناٹ جسٹ دس لائف. آپ کی بیوی آپ کو یا جنت میں لے کے جائے گی یا جہنم میں لے کے جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے گا کہ عورت سے ڈفرینٹ وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے, اور جو دین کو بیس بناتا ہے نا, دین کو بیس بناتا ہے تو وہ تر جاتا ہے. میں نے بھی جب شادی کرنا چاہی تو جو پہلا فلٹر تھا وہ کیا تھا؟ دین. اب لوگوں کے لیے نا یہ بھی پریکٹیکلی اس کو آسان کر دیں اگر, کہ دین کو کیسے فلٹر بنائے نا, تو ظاہری بات ہے اور چیزیں بھی دیکھنی ہے, آپ نے اس کی شکل بھی دیکھنی ہے, آپ نے اس کا قد بھی دیکھنا ہے, آپ نے اس کی ایجوکیشن بھی دیکھنی ہے, آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا ہے, ہر چیز دیکھنی ہے. سمپل یہ ہے کہ پہلا فلٹر دین لگا لیں بس. اب یہ بھی وہی بات ہے
ہمارے لڑکوں کو سب کو پتہ ہے کہ دین پریفرنس رکھنا ہے, لیکن ان کو نا پریکٹیکلی اس کا مطلب نہیں پتہ ایگزیکٹلی کہ بھائی جان اچھا دین اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے. یہ ہے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہ پہلا فلٹر لگاؤ دین. پہلا فلٹر اس کی ناک پتلی نہیں, پہلا فلٹر اس کا قد نہیں, پہلا فلٹر اس کی لمس کی یا پتہ نہیں جس کی بھی اس کی ڈگری نہیں, رائٹ. پہلا فلٹر دین, اس کے بعد پھر اور ساری باتیں بھی دیکھو. اٹس اے ویری نائس پوائنٹ. اچھا بھائی, جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ اس کو نکاح کرنے سے پہلے چینلائز آپ نے کیا. ہاں, آپ کی کیا جرنی رہی, آپ نے کس طرح چینلائز کیا اپنے آپ کو, فائنینشلی کس طرح اسٹیبل کیا, آپ کی کوئی پہلی جاب ہوئی یا آپ نے نکاح کرنے کے لیے جاب کرنے کے لیے عہد کیا کہ میں کوشش کروں رزق تلاش کرنے کی, وہ آپ کی جرنی کس طرح رہی ہے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں اصل میں کچھ اس میں پوائنٹ ایڈ کروں, پھر آپ نے مجھے ایکسپلین کیجیے گا. فار ایگزامپل آئی ٹیک این ایگزامپل آف مائی سیلف, آئی ایم ڈوئنگ اے جاب, الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے رزق سے نوازا ہے مجھے, جتنا بھی آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو مائی بیسٹ. اٹ گنا ٹیک ٹائم ٹو بی, مجھے اس ویلیو پہ پہنچنا پڑے گا کہ میں 30, 40, 50 years old ایک مین کی سیلری کو ہٹ اپ کروں. صحیح ہے. So I want to do nikah. Like I have firm belief in Allah Ta'ala. When I'm going to do nikah, Allah Ta'ala is going to bless me with risk, inshallah Ta'ala. Okay, obviously I'm doing a job with the source of this, یا کوئی second, third کام یا stability. آپ کے دماغ میں اس وقت کیا تھاٹس ہوتی تھی نکاح کو لے کر کہ میں نکاح کرنا, اور آپ کی فیملی سپورٹیو تھی یا نہیں, یہ تھوڑے مسئلے وغیرہ ہیں آپ کو؟ دیکھیے میں نے نا نکاح کرنے کے لیے یہ سوچ تھی کہ نکاح کرنا ہے, تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بزنسز ڈفرینٹ شروع کیے. ایک اپنے کزن کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کا بزنس شروع کیا, کنسٹرکشن, پراپر ٹھیکیدار کی طرح جا کے بحریہ انکلیو میں ہم نے 1 کنال کا گھر نا اس کی کنسٹرکشن شروع کروائی. اچھا ماشاءاللہ, کمپلیٹ کی پھر آپ نے؟ نہیں کمپلیٹ نہیں کی, 20 میں چھوٹ گیا. وہ تھا وہاں جا کے ٹھیکیدار کی طرح پراپر جا کے روزانہ دیکھنا مزدوروں سے, یہ سارے معاملات. پھر اس کے بعد میں نے کپڑوں کا کام شروع کیا دوستوں کے ساتھ مل کے, ٹاسک کلوتھنگ کے نام. ٹاسک کلوتھنگ ہم نے ایسے شروع کیا کہ ٹی از فار توصیف, اے از فار اسد, ایس از فار سرمد, توصیف اسد سرمد ٹاسک کلوتھنگ. تو وہ ہم نے شرٹیں لیں فیصل آباد سے اور اس کو بیچنا شروع کیا. وہ بھی صحیح سے نہیں چلا. پھر اسی طرح سے ایک میرا دوست ہے توصیف, وہ اس نے بس کچن کے نام سے ایک شروع کیا, وہ بھی تھوڑا بہت چلا, تھوڑا بہت نہیں چلا, بس وہ بھی ختم ہو گیا. اسی طرح سے اور 2-3 کام کرنے شروع کیے, لیکن وہ کوئی بھی سکسیزفل نہیں ہوا. پھر ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں تو بیچلرز کر رہا تھا ان اصول الدین, اینڈ یہاں تک ابھی تک مجھے اس طرح سے کبھی گھر والوں کی طرف سے پریشر نہیں آیا تھا کہ بیٹا تم نے جا کے کچھ کمانا ہے یا کچھ ایسا کرنا ہے. تو کبھی اتنا زیادہ اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. سوچا تھا لیکن کوئی اتنی زیادہ ٹینشن نہیں تھی کہ ڈپریشن ہو. بڑی اچھی بات ہے فیملی سے اگر آپ کو سپورٹ تھی تو الحمدللہ. تو لیکن ظاہری بات ہے جب بزنسز آپ کے فیل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ٹینشن تو ہوتی ہے, وہ نیچرل بات ہے. تو پھر میرے دوستوں نے بتایا کہ یار اس طرح ایک کمپنی ہے کیپ ٹرکنگ کے نام سے, تو وہاں بڑی اچھی وہ سیلریز دیتے ہیں, تو اگر وہاں پہ کسی کا ہو جائے نا تو بڑی بات ہے. اچھا, میں تو اصول الدین کہہ رہا تھا, میرا تو اس طرح کی دنیا سے کارپوریٹ ورلڈ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. تو میں نے وہاں پہ اپلائی کیا, وہاں پہ میرا ہو گیا. وہ کوئی جاننے والے تھے, انہوں نے بھی تھوڑی بہت ہیلپ کی, وہاں پہ وہ مینیجر تھے, اللہ کا شکر ہے ہو گیا. سو بس اس کے بعد سے بیسکلی آئی وینٹ ان ایز اے ٹیکنیکل سپورٹ انجینئر, ٹیکنیکل سپورٹ سم تھنگ, صحیح سے یاد نہیں ہے. تو اس طرح سے میں اندر گیا. وہ کام یہ ہوتا تھا کہ کالز اٹھانی ہوتی تھی US بیسڈ, وہ ٹرکنگ انڈسٹری میں نا ڈسپیچ وغیرہ آئی تھنک, ڈسپیچ سے ریلیٹڈ. ڈسپیچ واز ون آف دا تھنگس دیٹ دے ڈیڈ, بٹ آئی واز ناٹ ان دیٹ فیلڈ. میں ایک اور کام کرتا تھا, وہ الیکٹرانک لاگنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں تو ٹرک میں وہ لگتی ہیں, تو اس کی سپورٹ میں دیا کرتا تھا. اچھا ماشاء اللہ. وہاں سے شروع کیا. تو کرتے کرتے لانگ اسٹوری شارٹ, اللہ تعالیٰ نے ایسا گائیڈ کیا کہ میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف چلا گیا. سو پھر کیپ ٹرکن میں ہی بعد میں اس کا نام موٹیو ہو گیا, تو میں ان کے پھر ٹریننگ کے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا. اینڈ آئی واز اے ٹرینر, جس میں جو US سے جو لوگ آن بورڈ ہوتے تھے, تو ہماری ٹیم میں 7-8 ٹرینرس تھے. مائی جاب واز ٹو ٹرین دا پیپل جو US سے آن بورڈ ہوتے تھے. ویری نائس ماشاء اللہ. چلو ویری پراؤڈ پاکستانی موومنٹ. آپ USA کے بندے کو ٹرین کر رہے ہو, who are more have high efficiency education than us. ہاں مطلب آج کل کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے تو ہاں یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن سچی بات ہے اس میں کیا ہے, مطلب we are supposed to do it, right? Exactly. That's what I'm trying to say. We are supposed to teach them. انہوں نے ہم سے ہی تو دین سیکھنا ہے, ہم نے ہی تو انہیں سکھانا ہے نا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس.
الناس, تم بہترین لوگ ہو. سو وہ موقع ملا, وہاں پہ میں نے 1-2 سال وہاں پہ ٹریننگ کی. تو اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے بس ایسا سلسلہ بنا دیا کہ میں پھر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہی رہا. تو ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کیا, پھر میں نے تھوڑی سی اپنی وہ اپروچ بدل کے اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا, CEO کے ساتھ ڈفرینٹ کام کیا, تو کچھ سیکھنے کو ملا. تو ابھی یہ ہے کہ آئی ورک ایٹ اے کمپنی ایز این AI انوویشن اسپیشلسٹ. ویری نائس, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ بھی ایک تھوڑا سا سوئچ ہے کہ AI میں کس طرح سے آ گیا. تو یہ ساری چیزیں بس اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا, اللہ تعالیٰ نے سکھایا. دا باٹم لائن از دانش بھائی فار یو اینڈ اینی ون لسننگ, کہ واللہ ہینڈ آن مائی ہارٹ, میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے قسم کھا رہا ہوں کیونکہ یہ بات سننے والوں کو عجیب لگے گی. میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں. مجھے نہیں فرق پڑتا میں کس کمپنی میں جاب کر رہا ہوں یا میں کس کمپنی میں جاب نہیں کر رہا. یہ سارا کچھ خود ہی ہوتا رہتا ہے. لائک پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے, اس کو بھرنے کے لیے کام کرنا ہے, جاب کرنی ہے. بٹ وین آئی سی سم ون ٹاکنگ اباؤٹ, مثال کے طور پہ میری پرانی کمپنی نا کیپ ٹرک اینڈ موٹیو, اٹ واز اے بگ تھنگ ان پاکستان, اٹ اسٹل از. تو وہاں کے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, میں کئی دفعہ چلتے پھرتے کہیں کسی سے ملاقات ہو کسی گیدرنگ میں, تو اکثر کوئی نکل آتا ہے کہ وہاں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اچھا یار وہاں کا مینیجر ایسا, اچھا وہاں پہ اب یہ ہو گیا, اچھا وہاں پہ یہ. میں چپ کر کے سن رہا ہوتا ہوں. کچھ دیر بعد کانورسیشن میری طرف آتی ہے کہ مولوی صاحب آپ چپ ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار میں آپ کی موٹیو میں ٹرینر رہا ہوں. اوہ اچھا آپ ٹرینر رہے ہیں, دس ڈزنٹ میٹر مین. لائک do you know what Umar radiallahu anhu used to do to make a livelihood? You don't know. No one knows. Like 90% of the people, unko nahi pata Umar radiallahu anhu kya karte the, because that was not his identity. Ali radiallahu anhu kya karte the? You don't know, because that was not his identity. اسی طرح سے یہ بات میں نے بتا تو دی ہے کیونکہ آپ نے پوچھا ہے کہ میں AI انوویشن اسپیشلسٹ یہ وہ. So what? ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کی ہاں اگر عزت پانی ہے تو اپنے دل کے اندر تقویٰ رکھنا ہے. دیز آر ورلڈلی اسٹینڈرڈز. ٹھیک ہے, اس میں اسٹرگل کر کے اسٹرائیو کر کے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. بٹ میں اصل بات بہت لمبی کر دی میں نے. جو اصل بات میں آپ کو ایک جملے میں اگر بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ مائی پریفرنس از دین. آئی وانٹ ٹو اسپینڈ مائی لائف فار دا سیک آف اللہ. ماشاء اللہ, دس از واٹ آئی ڈو, دس از what I want to do. اس ایم پہ قائم رکھے ہمیشہ, آمین. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا یہ ایم سن کر. there is a minority people جن سے میں ملتا ہوں اور ابھی تک مل چکا ہوا ہوں جن کا اس طرح کا ویژن ہوتا ہے. everyone is involved in the worldly standards. لوگ کیا سوچیں گے. I have to do it for the people, not for Allah. میں لوگوں کو کہہ کے تھک جاتا ہوں اسد بھائی, if you are doing something in your life connected with Allah. وہ کہتے ہیں نا, میں استاد تھے تو انہوں نے ہمیں بڑی پیاری خوبصورت سی بات بتائی. کہتے ہیں آج کل کی سب سے بڑی پاور جو ہے نا وہ طاقت ہے. فونس, کنیکشن, نیٹ ورک, یہی ہے. لیکن اگر اس میں ہدایت نہ ہو کیا فائدہ بھائی, کیا فائدہ. تو فرعون کے نیٹ ورک سے بڑا نیٹ ورک ہے آپ کا, قارون کے خزانے سے بڑا خزانہ ہے آپ کا. بات کرتا ہوں, میرے پیسے, میرے 10 مرلے کا پلاٹ, میری میں مینیجر. آفیسز میں جاؤ کارپوریٹ میں تو ان کے گردن سے سریا ہی نہیں ختم ہوتا, یوں کر کے. اور بھائی who are you? You are no one. You are nothing. ویسے میں آپ سے مزے کی بات پوچھوں, پاکستان میں نا اصل میں آئی واز آلسو ورکنگ ایز اے کسٹمر سروس ریپرزینٹیڈ ود ان یو کے کمپنی کیب نا, ہمارا ادھر ایڈنبرگ اور اس میں وغیرہ. کہاں پہ کام کرتے تھے آپ؟ میں صرف ہمارا گلبرگ گرینز میں آفس تھا. کیا نام کمپنی کا؟ کیب کال ایکسپرٹس. اچھا اچھا, ہاں ہاں, I've heard about it. Because I was in this industry, so I know almost everyone. ماشاء اللہ, very nice. I know about your office. It's a very, ہمارے نا کیونکہ بہت سارے وہاں لوگ ہوتے تھے کہتے تھے کہ ہم نے اس کمپنی میں جانا ہے. So I know about yours as well. So that's why I was very impressed. ماشاء اللہ. I was working with cab call experts. وہاں پہ نا جب میں اسٹارٹنگ میں گیا, میں نے میٹرک پاس کیا تھا ابھی ریسنٹلی نا, 1-2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو اب میں تھا اور میرے ساتھ میرا چڈی بڈی فرینڈ تھا. آئی وانٹ ٹو مینشن ہم, سائم عمران. ہی از لائک اے بردر ٹو می. تو ہم وہی آپ کو بتایا نا کہ ہم 10-12 سال سے ساتھ تھے. تو ہم نے کہا جہاں جانا ہے ساتھ جانا ہے. تو ہمیں جاب دی, جاب کے لیے انٹرویو کے لیے چلے گئے, واک ان کیا. تو اب اس لیول کی انگلش تو ہماری تھی نہیں, یو کے کی جس طرح کے بندوں کی ہوتی ہے. اور پاکستانی کے نا موسٹ یوتھ کو بھی پرابلم ہوتا ہے, وہ جو بیکن ہاؤس روٹس اور ان اسکولوں سے پڑھے ان کو نہیں ہوتا, شاید ہم تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے فلوئنٹلی اور اس طرح. وہ بے شک بیکن ہاؤس سے بھی پڑھا ہو, جو یو کے ایکسینٹ ہے خاص طور پہ اسکاٹش ایکسینٹ, وہ نہیں سمجھ آتے. اور مزے کی بات بتاؤں, مجھے جو کمپنی ملی وہ ملی پہلی اسکاٹش. اور فرسٹ کال وین آئی پکڈ اٹ, میں نے آئی واز بکنگ ٹیکسی فار سم ون. تو he said, I want to go to taxi service. And I was like, sorry sir, sorry, can you please come again? I will book taxi mate. وہ بس میں اتنا کنفیوز, مجھے سمجھ نہیں آیا. اسی طرف دوسری طرف میرے دوست بیٹھا ہوا تھا ریک پہ, and he just moved and پھر کہتے ہیں
کیا ہوا کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہا کچھ سمجھ نہیں آ رہی, لگتا ہے لاسٹ ڈے ہے آج. تو پاکستان میں یوتھ کو نا انگلش کا, اور جو لوگ انٹرنیشنل جاب کرنا چاہتے ہیں ورک فرام ہوم بھی, ان کو نا انگلش کا بہت پرابلم ہوتا ہے. تو آپ کو انگلش کا پرابلم ہوا تھا؟ اگر ہوا تھا تو آپ نے اس کو سالو کیسے کیا کہ اگر کسی کو ہے تو وہ اپنے اصلاح کر سکے اس میں اور بیٹر بن سکے؟ اچھا, انگلش سے پہلے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. شروع میں جب میں نے کالیں لینا شروع کی نا, تو ایک دن کال آئی, حالانکہ ہمارا تو امریکن کلائنٹیل تھی تو بہتر تھی, پتہ نہیں ایک بندے کال آئی, اس کی مجھے سمجھ ہی نہ آئے. میں کوشش کروں کہ سمجھ آ جائے, سمجھ بالکل پتہ نہیں کیا جبرش بول رہا تھا, بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی, بول انگلش ہی رہا تھا لیکن. تو میں نے نا اپنے ٹیم لیڈ کو بلایا, میں نے کہا بھائی جان یہ اس کی بات سنیں, سمجھ نہیں آ رہی. وہ ٹیم لیڈ آیا, وہ بھی کافی دیر لگا رہا, اس کو نہیں سمجھ آئی, آخر میں سے کال ہی بند کر دی. اس سے جان چھڑاؤ یار, یہ پتہ نہیں کون. The friend I told about you, وہ پہلی کال پہ اٹھا کے کہتے ہیں السلام علیکم, تو کہتے ہیں بھائی ٹیم لیڈ کہتا ہے اس طرح نہ کرو, اس سے بہت گیپ آ جاتا ہے ہمارا. تو وہ آپ نے کور اپ انگلش کا کس طرح لینگویج کا کرنا ہے؟ اگر کوئی بندے کو انگلش میں تھوڑا ایشو ہے نا, تو وہ اس کو کس طرح کور اپ کرے؟ اب پریکٹس کریں, پریکٹس. آپ دیکھیں نا, اے آئی کا مثال کے طور پہ آپ چیٹ جی پی ٹی ڈاؤن لوڈ کریں تو چیٹ جی پی ٹی کا جو وائس ورژن ہے, اس وائس ورژن پہ جائیں. بیسک وائس ورژن میرے خیال سے فری میں بھی آپ کو مل جاتا ہے. I think 10-15 منٹس کے لیے 10-15 منٹس از گڈ انف, آپ اس میں کانورسیشن کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لینگویج ہے نا, آپ کو لینگویج کے ایکسپرٹس بتائیں گے کہ وہ بولنے سے آتی ہے. جتنا بولیں گے, جتنا سنیں گے, وہ آپ اگر انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو میک شیور کہ اردو کے نیوز چینلز بند, اردو کی ہر چیز بند, اردو کی پوڈ کاسٹ بند, انگلش میں سنیں. اینڈ مجھے یہ برا لگ رہا ہے کہتے ہوئے کہ انگلش سیکھنا ہے, اور اصل میں تو عربی سیکھنی چاہیے, انگلش بھی سیکھنی چاہیے, ٹھیک ہے سب کچھ سیکھیں, مگر جو لینگویج آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا, اس لینگویج کو سیکھنے کے لیے آپ اس میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں. میرے ابو کہتے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو خواب آنا شروع ہو جائے نا, نہیں بلکہ وہ خواب والی کوئی اور بات کہتا ہے, میرے ابو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی زبان میں سوچنا شروع کر دیں نا, تو وہ آپ کی زبان ہوتی ہے. اچھا, یعنی کہ آپ کس زبان میں سوچتے ہیں؟ اردو میں. میں بھی اردو میں سوچتا ہوں نا. تو اگر آپ انگلش میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, تو صبح دوپہر شام انگلش میں, جب میں نے انگلش سیکھنی تھی ان ساری چیزوں کے لیے, تو مجھے گھر والے کہتے تھے کہ تو خواب میں بھی انگلش بولتا. اچھا, سوتے ہوئے بھی. ہاں, مطلب خواب میں آپ سوئے ہوئے اور انگلش بول رہے ہیں. whatever you want to do in your life, you have to live that moment. یعنی کہ whatever you want to do in your life, بس وہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا, ڈسٹریکشنز نہیں. اچھا اسد بھائی, مائی لائف ایکسپیرینس واز کہ میں نے جب جاب یو کے کمپنی میں کی, اور پھر اس کے بعد آئی واز ورکنگ وتھ چائنیز. پھر تھرڈ میں نے مائی مینٹور, آئی وانٹ ٹو مینشن مسٹر جانزیب بھائی. اللہ اکبر, جانزیب بھائی کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ یہاں پہ جانزیب بھائی کی ایک پکچر لگا دے رہے ہیں. جانزیب بھائی, جانزیب بھائی سے میرا انٹریکشن ہوا. اچھا میں آپ سے پوچھوں گا, آپ نے ڈفرینٹ سی ای اوز کے ساتھ کام کیا, ویریس انٹرنیشنل, نیشنل, بڑے بڑے سی ای اوز. نیشنل اتنے نہیں, انٹرنیشنل بہت سارے. انٹرنیشنل دیکھیں, انٹرنیشنل کا بھی بڑا اسکیل اپ ہے نا, کہ بائر انٹرنیشنل کلائنٹس میٹرز ا لاٹ. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بیکاز آئی جوائن جانزیب بھائی, اور میں نے جب جانزیب بھائی کے ساتھ کام کرنا اسٹارٹ کیا, آئی واز لائک واٹ از دس اے سی ای او, یہ ہمارے مطلب سی ای او ہیں جانزیب بھائی. لائک نو ایٹیٹیوڈ, نو باسی ایٹیٹیوڈ, اتنا اخلاق. جانزیب بھائی از فرام اے ڈفرنٹ پلانٹ, بارک اللہ فیک. جانزیب بھائی لٹرلی مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو کہتا تھا جانزیب بھائی, لائک میں نے نا ایک دفعہ تنگ آ گیا میں ان کے, مطلب تنگ سے مراد کی میں پریشان ہو گیا کہ آپ سی ای او, آپ کو اتنی ٹینشن ہوتے ہیں, اتنی ڈپریشن بندے کو بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ امپلائیز کو سیلری دینی ہے, ابھی مہینہ ایسے گزر جاتا ہے, اور امپلائیز کو سیلری دینی ہے, آفس کے ایکسپینس اینڈ ایوری تھنگ, بزنس کو اسکیل اپ کرنا ہے, اور آپ ڈفرینٹلی اپنی چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ ماشاء اللہ میں جانزیب بھائی کو دیکھتا تھا نا, جانزیب بھائی واز لائک کہ چل ریلیکس, اللہ پہ توکل. مجھے ان سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا, اینڈ دیٹ مومنٹ آئی سیڈ جانزیب بھائی you are my mentor, you are my mentor, I have to learn from you. Your mentor has to accept as well that he is your mentor. Has he accepted کہ وہ آپ کے mentor ہیں? I hope so, inshallah. You hope so, inshallah. میں بھی آپ کی سفارش کرتا ہوں. I always mention in front of him that sir you are my mentor. اللہ, ٹھیک ہے, کیونکہ I have learned a lot from him. میں نے اپنی بہت ساری چیزوں کی اصلاح بھی ان سے بہت کی ہے الحمدللہ. اب وہی میں بات کر رہا ہوں, جیسے میں نے جانزیب بھائی کو دیکھا نا, because when I was working with a different company, the CEOs and the managers and the project managers saw, wallahi اسد بھائی, they were, I was frustrated with them. ان کا جو بیہیویئر اور جو نکلیٹیشن, مینیجر ہوں میں, I'm a manager, کالر بھی یوں کر کے I'm gonna set hello, سلام بھی نہیں کرنا کسی سے, because you are a manager, you are a general manager, یا آپ کو پی ایم ہے یا جی ایم ہے. اللہ, when I came here, میں جانزیب بھائی سے ملا, میں نے started working. جانزیب بھائی
چل بندے اور اتنا اخلاق سے پیش آتے اپنے سے چھوٹے سے بڑے سے. میں جانتے بھائی سے یہ چیز بہت سیکھی. تو پھر میرے نا ایک اندر ایک نیا وہ جو ڈور اور مشن انلاک ہوتا ہے نا کہ یار ایک آپ کے پاس یہ بھی انسان ہے یو نو. پھر میرے اندر ایک چیز ڈیولپمنٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی بزنس کی نا. آئی ول آلویز بیہیو لائک جانزیب بھائی کہ جانزیب بھائی کے جیسا اخلاق ہے امپلائیز کی طرف اور ان کو سیم لائک اے بردر ٹو بردر ریلیشن. تو آپ نے جیسا انٹرنیشنل کلائنٹ سے کام کیا ہے یو نو اکثر سی اوز غصہ بھی کرتے ہیں کلائنٹس کام نہ ملے ان کو کیونکہ کام سے مطلب ہوتا ہے جی. تو کبھی آپ کو غصہ آیا ہو آپ نے ایکسپریس کیا ہو یا کچھ ایسا ہے یا کس طرح ڈیل کیا آپ نے اس کو؟ کیونکہ اکثر یہ جو پاکستانی ہے نا ان بھائیوں کو نا اکثر باس وغیرہ جو ہے نا وہ باتیں سناتے ہیں تپتے بھی ہیں غصے میں, یا گھر سے بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو آفس جا کے بھی ٹینشن ہوئی ہوتی ہے, باس کام ٹائم پہ نہیں ملا, فائلیں پھینک دی ٹیبلز پہ. اللہ اکبر. اگر آپ کو اس طرح کی ان کو جو پرابلمس ہوتے ہیں آپ کی لائف میں جو ہوئے ہیں وہ یہ کس طرح حل کریں, اس کو کس طرح مینیج کریں؟ دانش بھائی میں نا اس کا جواب ایسا دوں گا کہ آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے. میں نا ایسی پرابلمس کو اپنی لائف میں آنے نہیں دیتا. اچھا میری لائف ہے نا, میری لائف میں کوئی پرابلم کیوں آئے گی؟ میں کیوں الاؤ کروں کہ میری لائف میں کوئی بندہ پرابلم لے کر آئے؟ مجھے سی ای اوز ایسے ملے, مجھے مینیجرز ایسے ملے. میں نے کیپ ٹرکنگ کیوں چھوڑی تھی؟ کیپ ٹرکنگ میں نے اس لیے چھوڑی کہ بینگ اے ٹرینر دیئر فار سم ٹائم اراؤنڈ فار 2 years, اور وہ گوروں کو ٹرین کر کے اچانک سے پتہ نہیں مینجمنٹ کو کیا سوچی کہ انہوں نے نا ایک مینیجر میرے سر پہ لگا دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مینیجر ہے آپ کا. اس مینیجر کے ساتھ میں نے کام کیا تو دوسرے تیسرے دن مجھے میٹنگ میں بلا کے کہتا ہے کہ یہ آپ نے نا یہ کام ہے یہ ذرا کر لے. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتا ہوں جی. میں نے کر کے اس کے پاس لے کے گیا تو مجھے کہتا ہے کہ اچھا یہ جو آپ نے ای میل بھیجی ہے تو اس میں یہ جو آپ نے پنکچویشن لگائی ہے یہاں کومے کی جگہ فل اسٹاپ نہیں آنا چاہیے تھا. پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر اس نے 1-2 دفعہ اس طرح کی بات کی تو میں نے اس کے ساتھ میں نے اسے کہا کہ بھائی جان آپ کی وجہ سے نا میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے جو ڈائریکٹر تھے پہلے اس کو یہ بات کہنے سے پہلے میں نے کمپنی کا ڈائریکٹر جو تھا مائیکل ٹریسٹن اس کا نام تھا, اس کے پاس جا کے میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا بھائی یہ جو تمہاری کمپنی میں جو بندہ ہے نا یہ تمہاری کمپنی کی ایتھکس کے, تمہاری کمپنی کی ویلیوز کے, ورک کلچر کے خلاف ہے. تمہیں یہ فیڈ بیک جو میں دے رہا ہوں کوئی نہیں دے سکے گا. میں بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے, اس کی کنڈیشننگ کرو, اس کو تھوڑا سا سکھاؤ کہ مینیجر ہوتے کیسے. انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کرتے ہیں. میں نے کہا آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہٹا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, ہیئر از مائی ریزگنیشن. اس کے بعد بھی زندگی میں بہت اچھی جابس ملی, بہت اچھے پیسے ملے, مگر جہاں پہ بھی مینیجر کا مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے میں فوراً چھوڑ دیتا تھا. ہم لوگ نا دانش بھائی غلام ہیں, ہمیں اللہ پہ توکل نہیں ہے. بالکل. کتنے سارے لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میرا مینیجر جو ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے. ایک کیس آیا, ایک اس طرح کے تو بہت سارے کیسز, ابھی ایک کیس ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے گھر جا کے اپنی وائف کو مارا, میری وائف پریگننٹ تھی, ان کا حمل ضائع ہو گیا. اللہ کیوں مارا؟ کیوں مارا؟ دس از اے سرپرائز ٹو یو. دس ہیپنز ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ود ایوری ادر پرسن آؤٹ دیئر. لیکن وہ اپنے مینیجر کا ظلم سہتا ہے. اور یہ مینیجرز جو ہیں ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ ان کا صرف یوں کر کے دیکھ لینا اگلے بندے کا پورا دن خراب کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ ان سے بہت ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. یس. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم اپنے مینیجرز کو ٹھیک کرو, اپنے ڈائریکٹرز کو صحیح کرو. بھائی جان جاب چھوڑ دو, چھوڑو نا, اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو. تم نے پکڑا ہوا ہے, تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے تمہارا مینیجر, تمہیں لگتا ہے تمہارا ڈائریکٹر تمہیں پیسے دیتا ہے, تمہارا ٹیم لیڈ تمہیں پیسے دیتا ہے, تم کیوں الاؤ کرتے ہو وہ تمہیں بلی کرے؟ اور اگر کوئی بندہ یہ کاؤنٹر کرتا ہے اسد بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دی اور آپ نے وہ رزق چھوڑ دیا اپنی مرضی سے, آپ کو پرابلم تھا, بھائی محنت کرو نا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ چھوڑ کے, میں نے تو سچی بات ہے چھوڑ دیا تھا. میرے پاس اس کے بعد 2-3 مہینے کے لیے کوئی جاب نہیں تھی. میں قرضے شرضے لے کے اس پہ چل رہا تھا, میری کوئی سیونگز نہیں تھی, اتنی تنخواہ بھی نہیں ہوتی تھی. آئی واز اے ٹرینر, لیکن وہ اتنے پیسے پوسے کوئی نہیں دیتے تھے. وہ گوروں کو زیادہ پیسے ڈالرز میں, ہمیں تو PKR میں دیتے تھے. ایگزیکٹلی. میرے پاس 2-3 مہینے جاب نہیں تھی, لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ میری طرح کا اسٹیپ اٹھائیں, کوئی اور کوشش کرے نا, کہیں جا کے جاب کریں. حرام جاب ہے, کیے جا رہے ہیں. کسی عالم دین سے پوچھتے ہیں تو عالم دین کوئی اگر ایک کہہ دے کہ حرام ہے, پھر کسی دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں اپنی مرضی کے نا, اور وہ پھر عالم دین ان کو اگر کوئی جب یہ کہہ دے نا کہ بیٹا تب تک کرتے رہو جب تک کوئی اور نہیں مل جاتی, وہ کہتے ہیں ہاں ویری گڈ. یہ نا ایسے زندگی گزارنے کا مزہ نہیں ہے. زندگی گزارنے کا مزہ یہ ہے کہ آپ یوں فری فال نا, اللہ سے دعا کر کے یوں فری فال ذرا پیچھے کو گریں, موقع تو دینا اللہ کو, جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا. بے شک. اس کی نا ایک مزے کی اسٹوری ایڈ آن کرتا ہوں. وین آئی اسٹارٹڈ دس جاب نا,
कैब कॉल एक्सपर्ट्स वाली फर्स्ट जॉब थी मेरी, और मेट्रो के बाद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरह रिस्क मिल जाएगा. आई वाज इनटू फ्रीलांसिंग और मैंने वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखी वगैरह, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट था. फिर अल्लाह ताला ने इस तरफ रिस्क लिखा हुआ था तो हम चले गए. 17 साल हमारी उम्र थी, 16-17 साल. मेरे एक दोस्त थे और भाई थे और मैं था. तो हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि हमें वो इतने पे कर लेंगे या हम इतना कमा लेंगे कभी. तो फर्स्ट सैलरी आया वाज लाइक ये देखो अल्लाह पे तवक्कल का ये मतलब होता है. एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें शायद ना वही 10-15 हज़ार रुपया ये दे के ना ये लोग इस तरह फारग कर देंगे, नो सिचुएशन विद इंटर्नीज होता है पाकिस्तान में ना. तो लेकिन अल्लाह पे तवक्कल मैं कहता हूँ बहुत मैटर करता है. सभी मैं आपको एक सच्ची एक्सपीरियंस वाली बात बताऊँ, ज़िंदगी में ना अपनी 2 या 1 साल जितना भी टाइम पीरियड है मैंने अल्लाह पे तवक्कल बिल्कुल करना लग गया हूँ ना कि बस प्लान अल्लाह ने करना है. अपना इनपुट कर दिया, उसके बाद अल्लाह ने करना है. मुझे अल्लाह पर ईमान है. यकीन करें असद भाई, मेरे मसले ऐसे हल हो जाते हैं, ऐसे ही हल हो जाते हैं. और सेम एज जॉब, मैंने जो आपको बता रहा था चाइनीज़ बीजिंग में जॉब कर रहा था. तो मेरी ना वहाँ के, अब उसमें क्या होता था बीजिंग में, यानी कि उस मार्केट में वहाँ जाके वर्क फ्रॉम होम. ओके ओके. असल में वहाँ पे आज मैं आफ्टर सेल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा था. तो वहाँ पे ना अक्सर मुझे ना लोगों की ना बैड रिव्यूज़ को ना वो गुड रिव्यूज़ में चेंज करना होता था कि उनको मैं कभी कुछ उनको संभालना होता था बैड कस्टमर के रिव्यूज़ को भी अक्सर, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता था. तो वो अलग संभालना, फिर मैनेजर की ना बातें वगैरह सुनना. कुछ ना एक दफ़ा ना जुमे का दिन होता था, मेरी जॉब ड्यूटी स्टार्ट होती 2 PM. एक दफ़ा उन्होंने ना मुझे कहा कि आपने ना जुम्मे की नमाज़ में, क्योंकि लॉग इन टाइम मेरा 2 बजे जुम्मे की नमाज़ होती थी और कोई पास मस्जिद नहीं होती थी उस वक्त, 1:30 बजे मैं पढ़ के फ़ौरन आ जाऊँ ना. तो मैंने कहा कि मुझे नमाज़ के लिए ना 10 मिनट्स की ब्रेक चाहिए, मैं फ़ौरन फिर लॉग इन करके आ जाऊँगा इंशाल्लाह. 2 दिन ऐसे गुजरे, 2 वीक्स. 3rd वीक ना उनके प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि आप जुम्मे की नमाज़ छोड़ दें. अच्छा. मैंने कहा वाई? मैंने कहा, कहता आप रात को पढ़ लेना. आई वाज लाइक कि रात को नहीं हो सकती जुम्मे की नमाज़, दोपहर को पढ़नी है. उसको नहीं पता था. मैं कहा दोपहर को पढ़नी है, शाम को मैं पूरी जमात ही बुला. वो तो सांप खाने वाला चाइनीज़ कोई होगा, पता नहीं. मैं कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, कहते शाम को पढ़ लेना नमाज. मैंने कहा दैट्स अ डिफरेंट नमाज. आप कह रहे हो उसका एक टाइम मुकर्रर है, जुम्मे की नमाज दोपहर को ही होनी है. मैंने कहा बट आई कैन डू इज कि मैं पहले 1 घंटा लॉग इन, नहीं आपने टाइम पे लॉग इन करना है. अच्छा भाई, ही सेड अगर आपने नमाज पढ़नी है ना तो यू कैन लीव और आप किसी और कैंपेन और वगैरह में देख लो. आई डिडंट थिंक कि मैंने क्या करना है क्या नहीं. और दे वर पेइंग मी माशाल्लाह हैंडसम अमाउंट, क्योंकि चाइनीज़ अच्छा पे करते हैं. खून भी बड़ा चूसते हैं, लेकिन ऐसा ही है, खून बहुत चूसते हैं चाइनीज़. ये कोई अगर जॉब करना चाह रहा है ना चाइनीज़ के साथ, तो ये पहले ऐड कर ले कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है उसमें जी. तो उन्होंने ना, मैंने वो जॉब लेफ्ट कर दी आफ्टर लाइक 3-2 months. आपकी वाली स्टोरी है कि मैं फ्री बैठा रहा, जो सेविंग्स थी उस पर ही मैं गुजारा वगैरह कर रहा था अपना, इतना क्या मेरा खर्चा होना है. तो उसके बाद अल्लाह ताला से मैं दुआ की, फिर साथ थोड़ा सा बाबा का भी बिज़नेस रहता रहा साथ में, मैं इंशाल्लाह ऐसे ही जांजे भाई के साथ कनेक्ट हो गया. तो अल्लाह ताला जो है ना वो इंसान के सब्र को टेस्ट करता रहता. कहता है मैं ज़रूर तुम्हें आजमाऊंगा, ज़रूर कुछ रिस्क से, तुम्हारे माल से, जान से, प्यारों से. तो ये मैं कहता हूँ अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर सब्र कर लेना बहुत. क्यों अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो जन्नत की, मुबश्शिर साबिरीन. कितनी बड़ी बात है सभी. मैं कहता हूँ सब्र करने वाला एस्पेक्ट जो है ना वो आपकी लाइफ में ना हो और अल्लाह पे तवक्कल ना हो ना, तो आपकी लाइफ जो है ना वो फिर एंजाइटी को, you're lost. आपकी ज़िंदगी में अगर अल्लाह नहीं है तो you're lost. You need to have Allah in your life. अच्छा असद भाई, आपने ना डिफरेंट कंपनीज के साथ माशाल्लाह काम किया और आप AI इनोवेशन स्पेशलिस्ट भी हैं माशाल्लाह. सो AI वाली फील्ड में आपको रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ सीखना हो रहा होता है. अब जॉब वाले मेंबर्स का ना ये शिकायत रहती है अक्सर, और मेरी भी थोड़ी सी है जी, कि जब आप जॉब के बाद 9 to 5 या अगर आप 10 to 6 कह रहे हो, मैं एनी टाइम ठीक है, तो आप सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस को सर्व करते हो, घर आते हो, खाना खाते हो या शावर लेते हो, तो उस देर में घंटा 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया. फिर आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, क्योंकि इफ़ यू आर अ जेंटलमैन यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली. तो फिर आपने फैमिली को भी टाइम देना है, उसके बाद खुद को भी टाइम देना है, तो उसमें टाइम ही नहीं बचता जो खुद वाला टाइम है. ऐसा आपने अगर दोस्तों को भी देखना है, अपने उनसे भी, फैमिली वालों से भी मिलना है, बाहर आउटिंग करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ ग्रॉसरी करनी है, तो 8-9 बज गए तो हम सो गए और वही लूप दोबारा रिपीट हो रहा है. तो मुझे बताएं ये लूप से किस तरह निकलना है. मुझे ये बताएं कि अपनी पर्सनल ग्रोथ पे आप किस तरह फोकस करते हैं. आपकी पर्सनल ग्रोथ ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है. आपने जो यूथ अगर किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जो कारामद इन्वेस्टमेंट है ना, वो पर्सनल ग्रोथ पर है. आपका पर्सनल ब्रांड बनाने पे जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना, पर्सनल ब्रांड से मुराद ये नहीं है कि आपने पॉडकास्टिंग करके ब्रांड बनाना है. पर्सनल ब्रांड से मुराद ये नहीं है कि आपने अपना कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है. पर्सनल ब्रांड से मुराद ये होता है कि आपने अपने ऊपर काम करना है. अपना जो ब्रांड आपका अल्लाह ताला ने जो बनाया उसको आपने
پالش کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ انویسٹمنٹ کریں, یعنی کہ آپ بکس خریدیں, آپ کورسز لیں, آپ کوئی کلاسز اٹینڈ کریں, یعنی کہ ساری چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ اپنی لائف میں بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں تو اب آپ اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کیسے کریں, جس کو کئی دفعہ می ٹائم بھی کہا جاتا ہے. آپ کے پاس می ٹائم ہی نہیں ہے کوئی. یہ چیز نا میرے خیال کے مطابق دوسرے لیول پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اوور سیل کی جاتی ہے. پہلی بات ہم نے یہ کی کہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیزی ہونا, دا ٹرم آئی ایم ویری بیزی, دس فریز از اوور سولڈ اے لاٹ. مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اتنے بیزی ہوتے ہیں. اچھا, میں اور آپ تو اتنے بیزی نہیں ہیں. آئی کین ٹیل یو دیٹ. ابھی اگر میں اپنا موبائل نکالوں اور میں اپنے موبائل کا جو اسکرین ٹائم دیکھوں اور آپ اپنے موبائل کا اسکرین ٹائم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ الارمنگ ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. کئی گھنٹوں کا اسکرین ٹائم ہے. لیکن جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں, کسی مینٹور سے, کسی ٹیچر, سائیکالوجسٹ سے بات کرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ میں تو فون یوز ہی نہیں کرتا. فون ادھر ہی کھول کے دیکھیں تو پتہ چلے گا 6 گھنٹے کا اسکرین ٹائم. بول رہا ہوتا ہے وہ کہ میں کتنا یوز ہوں. ہاں, میں اتنا یوز ہوں, چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے. دوسرے لیول پہ یہ بات آ گئی. تیسرے لیول پہ بہت کم وہ لوگ ہیں, واقعتاً وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی بیزی ہوتے ہیں, اور وہ میں اور آپ نہیں ہیں, جن کے پاس واقعی کچھ کرنے کے لیے, اپنے آپ پہ کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. اچھا, وہ لوگ جو ہے نا, ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ, اچھا میں کیونکہ خود اس لیول پر ہوں نہیں تو مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتا, مگر وہ لوگ یہ ہے ضرور کہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ روزانہ اٹھتے ہیں اینڈ دے آر موٹیویٹڈ. لیٹ می آسک یو دس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیزی تھے؟ ایگزیکٹلی, وہ اتنے کاموں میں انوالوڈ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بیزی شخص دنیا میں ہو نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کو ٹائم دیتے تھے. ہم کہتے ہیں میں وائف کو آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا کیونکہ میں بزی ہوں, دیتے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو ٹائم دیتے تھے, اصحاب کو ٹائم دیتے تھے, جنگیں لڑتے تھے, پالیٹکس کے سارے معاملات دیکھتے تھے, فائنانس کے سارے معاملات دیکھتے تھے, ہر چیز, انٹیریئر منسٹری, فورن منسٹری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. سو آئی تھنک دا باٹم لائن از دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے پرپز ان آور لائف. اور جب وہ پرپز ہوتا ہے نا تو انسان جب اٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں ایسے کھلتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے, ٹوڈے آئی ہیو ٹو ڈو دس. انگلش میں نے کسی سے سنا تھا, وہ کہتے ہیں ایک فریز ہے پیپ ان دا اسٹیپ. آپ بچپن میں جب نا یوں, ابھی تو ہم یوں چلتے ہیں نا, یوں سر نیچے پھینک کے, کندھے یوں ہیں, یوں. ہاؤ اولڈ آر یو؟ آئی ایم 18 اینڈ بٹ یو واک لائک یو آر 90. السلام علیکم سر, میرے ٹینشن, بہت ٹینشن ہے. سو خیر آج کل تو بہت ہی عجیب ہے. ہاؤ اولڈ آر یو؟ آئی ایم 16 اینڈ واٹ از دس فیس بک اسٹیٹس دیٹ یو ہیو پٹ آن؟ آئی ہیو سین دا ورلڈ, آئی ہیو ہیڈ انف آف دس ورلڈ. عجیب باتیں. بہرحال وہ بچپن میں ہم یوں چلتے تھے, یوں اسکپ کر کے. وہ کیوں اسکپ کرتے تھے؟ ایک سیڑھی نہیں 2 سیڑھیاں چڑھتے تھے. دیٹ از دا پیپ ان دا اسٹیپ, کہ آپ خوش ہیں, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک 1 اسٹیپ, یو آر اسکپنگ 1 اسٹیپ اینڈ taking 2 steps at a time. Very nice اسد بھائی, thank you so much اسد بھائی. یہ پوائنٹس جو ہیں ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے, آپ کی اور میری جو ہے نا, وہ اگر آپ کی باتوں سے ہم نے اپنے لیسنس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیا نا, میرے خیال سے وی کین ون ان لائف انشاءاللہ. دانش بھائی مجھے بھی بہت مزہ آیا الحمدللہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج آپ نے کہا تھا پوڈ کاسٹ کرنی ہے. آئی ڈنٹ نو کہ کس طرح کی پوڈ کاسٹ ہوگی, کیسے ہوگی. اٹ ہیز بین اے پلیجر آپ سے بات کر کے, بہت اچھا لگا. آپ میں انرجی, آپ کا بات کرنے کا طریقہ, اٹس امیزنگ ماشاء اللہ. مجھے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. میرے خیال سے ہمارا یہ جو سلسلہ نا پوڈ کاسٹ کا, اسی طرح سے کیجول کانورسیشنز, تو اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. مختلف باتیں کرتے رہیں گے, مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں گے. اگر ہمیں آڈینس بتائے کامنٹس کے اندر کہ ہمیں کس ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے, یا وہ کون سا ٹاپک پسند کریں, انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. صحیح, یوٹیوب کو آپ نے جو ہے نا ماشاء اللہ کریک کیا ہوا ہے. دس از گڈ. آئی تھنک اس طرح سے انگیجمنٹ بھی ملے گی. اینڈ ونس وی نو کہ واٹ دا آڈینس وانٹس us to talk about, inshallah we'll talk about that as well. For sure. Thank you so much اسد بھائی for coming, for giving your time, for your precious time. صحیح میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, اینڈ اٹ فیلس لائک میں ینگر بردر ہوں, آپ ایلڈر بردر, آپ مجھ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. بارک اللہ فیکم. یو نو, انسان کی نا جب تک وہ اپنی قبر تک نہیں جاتا, وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. ایسا ہی ہے, چاہے وہ جتنے مرضی سال کا ہو. تو یو نو, تھینک یو سو مچ فار یور ایفرٹس ٹورڈ سوسائٹی. آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے, آپ کے یو نو آپ کی جو نیک کام ہے ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کروائے, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساری مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ حل فرمائے, اور ہم سب کو خیر پہ سلامت رکھے. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.